آج کی نشست میں خوش آمدید. ہماری 130 نشستیں ہو چکی ہیں. 131ویں نشست ہم آج کر رہے ہیں جو ہندوستان کے ایک فارسی شاعر، فارسی زبان میں لکھنے والے عبدالقادر بیدل کی شاعری پر ہے. عبدالقادر بیدل 1642 میں پیدا ہوئے تھے. 1710 میں ان کا انتقال ہوا. یعنی یہ ہم بات کر رہے ہیں میر کی پیدائش سے پہلے کی. تو آج اس گفتگو میں شریک ہوئے ہیں افضال احمد سید صاحب. انہوں نے دعوت دوں گی کہ یہاں تشریف لائیں. افضال سید صاحب ایک مشہور و معروف شاعر ہیں، بہت سے لوگوں کے بہت پسندیدہ شاعر ہیں. نثری نظمیں بھی لکھتے ہیں. میرے بھی پسندیدہ شاعر ہیں. فاطمہ حسن کمنٹ کر رہی ہیں کہ آپ کے پسندیدہ شاعر نہیں ہیں. میں نے کہا ہے اگر نہ ہوتے تو ہمارا انجام یہ نہ ہوتا جو اور انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں. نظمیں نثری نظموں کے لیے اپنی ان کی پہچان ہے. ہمارے دوسرے مہمان بہزاد عالم خان صاحب ہیں جو نیوز میں ایڈیٹر ہیں، دا نیوز اخبار میں ایڈیٹر ہیں. اور انہوں نے ابھی مجھے پتہ چلا کہ انجینئرنگ پڑھی ہے لیکن فارسی شاعری، اردو شاعری سے خاص شغف رکھتے ہیں. تو آج ہمارے جو ماڈریٹر ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں، جوہر مہدی صاحب. تو وہ آنے والے ہوں گے. تو میں یہ شروع کہتی ہوں کہ بہزاد صاحب آپ جب تک وہ آتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں. آپ اگر کچھ سوالات پیش کرنا چاہیں یا چلیں آپ بیدل کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. اور آپ نے بیدل پہ بہت کام کیا ہے، افضال صاحب نے اس کے بہت سے تراجم کیے ہیں. تو شعروں کے تراجم کرنے میں ظاہر ہے اس کی جو آپ نے کن باتوں کا خیال رکھا ہے اور کیا چیزیں آپ کو پسند ہیں، یہ میں اس سوال سے شروع کرتی ہوں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے جب ہم بیدل کی بات کرتے ہیں تو اسے پڑھو یا نہیں پڑھو ایک بہت بڑا شاعر ہم سمجھتے ہیں. کچھ وجوہات تھیں سیاسی جس کی وجہ سے ایران میں کچھ عرصے پہلے تک اسے وہ پذیرائی نہیں ملی یا اس کو فراموش کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اب جو کتابیں چھپ رہی ہیں، جو ایرانی محققین ہیں، وہ اس کو بزرگ ترین شاعر کہہ رہے ہیں، یعنی سب سے بڑا شاعر. تو وہ ایک فارسی ایک بہت بڑی زبان ہے جس میں سادی بھی ہے، خیام بھی ہے، حافظ بھی ہے، اگر رومی بھی ہے. اور ان کی موجودگی میں بیدل کو عظیم ترین کہا جا رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کا کیا مرتبہ ہوگا. ہمارے یہاں جو ایک مشکل ہے اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ شاعروں کو ہم شاعر نہیں رہنے دیتے، اس کو مار پیٹ کے صوفی بنا دیتے ہیں. ہمارے جو بھی شاعر ہیں، ہمارے مقامی شاعر ہیں، جس کا بھی آپ نام لیں، ان کی شاعری پر بات تو بات کم ہوتی ہے لیکن وہ ایک طریقے سے ایک مسٹک بنا کے ان کو پیش کیا جاتا ہے. تو خیر کہیں ان میں ان شاعروں کی زندگی کا بھی قصور ہے. جیسے بیدل تھے تو ان کو کافی دلچسپی تھی اور انہوں نے لکھا بھی ہے سب کچھ کیا. لیکن سب سے پہلی بات جب ہوتی ہے جب کوئی شخص مشہور ہوتا ہے اور شاعر کی حیثیت سے آتا ہے تو اس کا نشر یا جو بھی ہے نا وہ شاعروں کی طرح ہوتا ہے. اقبال کتنا بڑا بھی ہو جائے، فلسفی ہو، سب کچھ ہو، 10 پاکستان بنا دے، لیکن اس کو ہم جب دیکھیں گے تو اس کو ایک شاعر کی حیثیت سے دیکھیں گے. تو بیدل کو شاعر کی حیثیت سے کم دیکھا گیا، بلکہ میں کہوں گا بالکل نہیں دیکھا گیا. جو اس مضامین لکھے گئے ہیں سوائے ایک نبی ہادی صاحب نے کہیں پر اسی کو جمالیات اور اس سے متعلق جو اشعار ہیں ان کا ذکر کیا ہے، وہیں باقی باتیں اس کی جو ہیں وہ تصوف اور اخلاقیات اور دوسرے مضامین سے متعلق ہوتی ہیں. تو میری جو پوری کوشش ہے صرف بیدل کے لیے نہیں اور بھی دوسرے شعراء کے لیے
کہ پہلے میں دکھاؤں کہ وہ شاعر ہیں، وہ اپنے معاشرت کو کیسے دیکھتے ہیں، وہ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، پھر وہ میٹافزیکل جو چیزیں ہیں وہ بعد میں آئیں گی اور تبھی ہم ان کو ٹھیک سے سمجھ بھی سکیں گے. اس لیے کہ تصوف کا فلسفہ جو بہت گمبھیر ہے، وہ ہر ایک کے سمجھ میں اس طرح نہیں آ سکتا. تو میں نے کوشش یہی کی ہے ابھی مختلف اس کو کچھ اشعار کا انتخاب کیا موضوعات کے لحاظ سے. تو سب سے پہلے تعارف وہ اپنی شاعری کو یا اپنے آپ کو بیدل کس طرح سمجھتے ہیں وہ بتاؤں گا، اور پھر جو ان کے مختلف موضوعات پر اشعار منتخب کیے اس پر بات کریں گے. اس پر ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی گفتگو میں حصہ لیں گے اور آپ لوگوں سے بھی توقع ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور ان اشعار کو اگر ان کی تفہیم کرانے میں سے کوئی کوتاہی ہوگی تو آپ اپنے طور پر اس کو، اور آپ نے کس طرح دیکھا کس طرح سمجھا وہ بھی شرکت کریں گے. تو ہمارے ماڈریٹر صاحب آگے ہمارے آج کے پروگرام کے ماڈریٹر تھوڑا تاخیر سے آئے ہیں لیکن زیادہ نہیں، تو میں ان کو دعوت دوں گی کہ یہاں آئے اور اپنی نشست سنبھالے اور مجھے یہاں سے آزاد کرے. آداب خواتین و حضرات، اور بہت معذرت تاخیر سے یہاں پہنچنے کے لیے. اور آج کی شام جو ہے بہت خاص ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے. نہ صرف یہ کہ وہ ایک ادبی نشست ہے بلکہ وہ ایک فکری اجتماع ہے، ایک لمحہ تعظیم ہے ہمارے لیے اس عظیم تھنکر پوئٹ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو کہ بر صغیر کا میرے خیال سے سب سے اہم شاعر ہے. اس کو نہ صرف یہ کہ اقبال بلکہ غالب اور ہماری ٹریڈیشن کے ہر اہم شاعر نے اکنالج کی ہے اس کی سگنیفیکنس. اور اس شام کو اور بامانی بنانے کے لیے ہمارے ساتھ دو بہت ہی اہم مہمان موجود ہیں، جناب افضال احمد سید صاحب، اور آپ کی شاعری جو ہے وہ اپنی علامات اپنی تہتاری کی وجہ سے میرے خیال سے لازوال ہو چکی ہے. اور ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے بہت اہم مہمان جناب بہزاد عالم خان صاحب ہیں جو کہ صحافت کے اندر اپنی مشاہدے فکر اور اظہار جرت کے لیے جانے جاتے ہیں. تو اب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور میں سوچ رہا تھا کہ پہلے ذرا ہم ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کریٹ کریں جس کے اندر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بیدل جیسا اہم شاعر جس کے پاس معنی یابی کی ایک پوری دنیا موجود ہے، جس کے پاس بہت ہی خوبصورت تراکیب اور لطیف جمالیاتی پہلو موجود ہیں، آخر وجہ کیا ہوئی کہ ہم نے اسے فراموش کر دیا؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سمجھیں جس کے اندر بیدل جیسا شاعر جو کہ پٹنہ میں پیدا ہوا اور اریسہ کے شہر کے اندر 21 سال تک وہ بائی دا وے آگرہ، دہلی اور متھرا ان شہروں کے درمیان گھومتے رہے ایک خدا مست فقیر کی مانند. اور پھر وہ 21 سال کے بعد 50 سال کے لیے دہلی کے اندر مقیم ہو گئے. اور ان کو وہاں ریسیپشن کے لیے بہت سارے لوگ اس بات کے متمنی تھے کہ وہ یہاں پر آئیں، اور ان کو کیونکہ بیدل کے مزاج کے بارے میں پتا تھا، اس کی سیمابی کے بارے میں پتا تھا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیدل آئے اور ہمارے ہاتھ سے وہ مس ہو جائے. تو وہ اتنا بڑا ایونٹ بیدل کو سمجھتے تھے اس کا آنا. اور یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے روح بیدل کے نام سے، جو کہ ڈاکٹر عبد الغنی صاحب نے لکھی ہے، اور فیض بیدل کے نام سے بھی. اور بہت سارا جو ٹیکسٹ اویلیبل ہے بیدل کے اوپر، اس کے بارے میں ہمارے دوست بہزاد صاحب بات کریں گے، اور پھر افضال صاحب بھی اس کی جمالیاتی اور شعری پہلوؤں کے اوپر گفتگو کریں گے. لیکن جب یہاں ہندوستان کے اندر سلطنت انگلیشیا یہاں پر آئی تو انہوں نے
ایک بہت ہی سسٹمیٹک وے کے اندر ہمارے کلچر کو تلپٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے اندر اپنی معنی کی ڈومینیشن کو کلچرل لیول کے اوپر پختہ کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے پلانس کیے، جن کے اندر ایک پلان یہ تھا کہ وہ ہماری زبانوں کا ترجمہ کرتے تھے، ہمارے محاوروں کا ترجمہ کرتے تھے، ہماری شاعری کا ترجمہ کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں وہ چاہتے تھے کہ یہاں کے لوگوں کی جو ذہن ہے اس کی تہ تک پہنچ جائے، ان کے اذہان کی تہ تک پہنچ جائے، ان کی نفسیات کو سمجھ لیں. اور اس کے سلسلے میں انہوں نے ایک انجمن پنجاب تحریک یہاں پہ ڈیولپ کی، جنہوں نے یہ چرچا کیا کہ ہمیں ایسی شاعری کرنی چاہیے. ہماری شاعری کو پہلے تو انہوں نے لوک کا صحیح، اور جتنی بھی ہماری اہم شاعری تھی اس کو انہوں نے، جتنی روایتی شاعری تھی اس کو پہلے تو انہوں نے ایک آؤٹ رائٹ ڈسمس کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایک نیچرل پوئٹری کریٹ کی جائے جو کہ انگریزی شاعری کی شعریات کے اندر پیوست ہو. اور اس طریقے سے انہوں نے باقاعدہ یہ کوشش کی کہ ہم معنی کی صرف ایک ہی ڈومینیشن، ایک ہی ریلم کے اندر ایگزسٹ کریں، اور استعارے کو انہوں نے اور سمبلز کو انہوں نے، اور جو کہ یعنی جس کے نتیجے میں معنی کی کہ کئی پرتیں کھلتی ہیں ہم پر، یا معنی جو ہے ایک میٹافر جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ اوپن ٹو مینی انٹرپریٹیشن ہوتا ہے. تو اس کو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ڈسپلیس کریں اور صرف ایسی شاعری کو نافذ کیا جائے جس کے اندر صرف معنی کی ایک ہی پرت ایگزسٹ کرتی ہو. اور نتیجتاً انہوں نے، اس کے نتیجے میں انہوں نے غالب کو بھی کچھ اچھا نہیں سمجھا اور بیدل کو بھی کچھ اچھا نہیں سمجھا، اور خود بیدل کے زمانے میں کچھ ایسے واقعات ہوئے، ایسے ایونٹس ہوئے کہ جس کے نتیجے میں دلی جو ہے، جس کو شاہجہاں آباد کہا جاتا تھا، وہ اجڑ گیا، اور حضرت میر تقی میر کو بھی وہاں سے رخصت کرنا پڑی. اور بائی اینڈ بائی ہم دیکھتے ہیں کہ بیدل کا جو مزار ہے اس کا نشان تک مٹ گیا، جبکہ ایک زمانے میں بیدل کے جو شاگرد ہوا کرتے تھے وہ بیدل کے مرنے کے بعد وہاں پہ عرس منایا جاتا تھا. صحیح 54 ایئرس تک جو محققین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بیدل کا باقاعدہ عرس منایا گیا. اور بیدل کے جو شاگرد ہیں وہ بھی اردو کے جو اولین شعراء ہیں ان کی تربیت کے اندر بہت اہم ان کا ہاتھ ہے، جیسے خان آرزو اور ایک دو اور، جو کہ ولی دکنی کے جو استاد تھے وہ بھی بیدل کے شاگرد تھے. اور خان آرزو آپ کو بتائے کہ کتنے اہم آدمی ہیں، اور خان آرزو کے تربیت یافتہ لوگوں کے اندر خود میر تقی میر ہیں، میر درد ہیں اور دیگر اساتذہ. اب میں بغیر کسی تاخیر کے تمہید کے میں چاہتا ہوں کہ اب ہم ذرا افضال صاحب سے بیدل کے حوالے سے کچھ سوالات کریں اور ان سے بیدل کی شاعری کے حوالے سے کچھ سوالات کریں. افضال صاحب، کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بیدل کی شاعری آج کے زمانے میں بھی ریلیونٹ ہے؟ دیکھیے، شاعری کو اس طرح کہ ماضی کی شاعری ہے، آج کی شاعری ہے، تقسیم نہیں کر سکتے. یہ ایک کنٹینیوشن ہے، اور یہ تقسیم جس طرح آپ نے کچھ بتایا کہ انگریزوں کی یہ سیاست کے ذریعے اور کچھ ہماری مقامی سیاست کے ذریعے ہم نے ان کو ایک تو ماضی کا شاعر قرار دے دیا، ان کی فکر کو مردہ قرار دے دیا، روبہ زوال شاعری کہا گیا، اور ایک طریقے سے ان کو رد کرنے کی کوشش کی گئی. تو بیدل ہی نہیں تھے، بہت دنیا کے بڑے بڑے شاعر تھے، تو باقی تو سب رد ہو گئے، یعنی ان کا نام وام بھی کہیں مشکل سے کوئی لیتا ہے، لیکن بیدل اتنا بڑا تھا کہ اس کو ختم کرنا ناممکن تھا، تو وہ بیدل زندہ رہ گیا. اچھا، یہ منحوسیت جو ہے وہ برے صغیر میں ہوئی کیونکہ ہم غلام ہو چکے تھے. ہم سے تھوڑی دور نکال میں کسی اور بنیاد پر بیدل کو نہیں پسند کیا گیا، لیکن افغانستان کا وہ قومی شاعر ہے، پاکستان کا قومی شاعر ہے، اور وہ اتنا بڑا شاعر ہے ان علاقوں میں جتنا کہ کم از کم حافظ ایران میں سمجھا جاتا ہے، ویسے ہی بیدل ہے. بیدل کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں، لیکن فاروق حسین نے ایک واقعہ لکھا ہے کسی اور کا کہ کوئی جا رہا تھا اور ایک کسان کو ہل چلاتا ہوا کچھ شیپ بنا رہا تھا، تو اس آدمی نے رک کے غور کیا تو بیدل کا ایک شعر پڑھ رہا تھا. تو وہ بیدل ان کی جس کو ہم کہتے ہیں گراس روٹ کی حد تک وہاں شامل ہے.
ایک اور بات میں بتاتا ہوں، وائس کربانی صاحب فارسی کے پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں. تو وہ کسی کانفرنس میں ازبکستان یا وہ کہیں گئے، بیٹل کے سلسلے میں ہو رہی تھی. تو وہاں پر ایک کسی جگہ جو اور دوسرے اسکالرس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بہت فخر سے کہا کہ مجھے بیٹل کے 200 اشعار یاد ہیں. ان کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس میں چپ رہو اور یہ بات آئندہ نہیں کہنا، کیونکہ جتنے لوگ بیٹھے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جیسے کم از کم 2000 اشعار کرنے تھے نہیں یاد ہوں گے زبان. تو بیٹل کا یہ مرتبہ ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں گفتگو سے زیادہ بیٹل کیا ہے اس کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں مختلف موضوعات پر. ایک ساتھ نہیں، کچھ اشعار پڑھنے کے بعد پھر گفتگو، پھر اس کے بعد دوسرے کسی موضوع پر بات کریں. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس طرح کروں تو وہ بہتر ہوگا. اور میں وہاں بیٹھ کے کرنا چاہ رہا ہوں، ایک اسپیکر آ جائے گا میرا، کیونکہ مجھے وہ ڈسپلے بھی کرنا ہے شیئر تاکہ یہ فون بڑا کر پڑھنے بفرستی نگہ آخرت تحصیلم برات رنگ و برگل نوشت اند مرا. یہاں برات کا ایک لفظ ہے. برات اس کو جس کو عام طور پر ہم ہنڈی کہتے ہیں، جو آپ پیش کریں گے تو اس کے عوض میں جو کچھ بھی آپ کو مل جائے گا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ صرف میری شاعری پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو رنگوں کی رنگ حاصل ہو جائیں گے، اور میں رنگوں کی برات ہوں اور مجھے پھول پر لکھا گیا. تو کوئی اپنی شاعری کی سے زیادہ خوبصورت انداز میں کیا یعنی تعارف کرا سکتا ہے اپنے اشعار کا، اپنی شاعری کا. اور اس کو جیسے میں نے کہا کہ ہم زبردستی بیٹل کے ہر شعر کو تصوف کی طرف، ڈسکشن کی طرف لے آتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں، اس کو جمالیات کی حد تک رہ کے دیکھیں اور اس میں جو بانی ہے، جو خوبصورتی ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. ٹی شرٹ تو تعارف میں لکھ دیا تھا آپ نے، میں لسٹ میں چھوڑ دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں گے جو بیڈل ہے نا، یہاں بیڈل نظر آتا ہے. محو نسیاں کدے عالم گم گشتگیاں ہر کے از خود بطوافل دنت آگاہ منست. اچھا یہ کہہ دینا کہ میں فنا ہو گیا، بہت سارے لوگوں نے کہا. اس نے فنا کی 3 تہیں بنائی ہیں کہ ایک تو عالم گم گشتگی ہے، اس میں ایک نسیاں کدا بھول جانے کی جگہ ہے، اور میں وہاں محو ہو گیا ہوں. اور محو کا مطلب عربی میں ہوتا ہے مٹا دینا، رب آف کر دینا. تو اپنی فنا کو بھی ان کتنی تفصیل کے ساتھ اس نے بیان کیا. اچھا جو شخص فنا ہو گیا اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو جو بھی خود سے تغافل کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، جو اپنے ہوش سے خود رفتہ ہو جاتا ہے، وہ بے دل کو پہچان سکتا ہے. تو عالمی ہوش میں بہت زیادہ دنیا دار ہوتے ہوئے آپ بے دل کو نہیں پہچان سکتے، اس کی شاعری کی، اس کی خوبیوں کو نہیں جانتے.
یہاں بھی تقریباً وہی بات کی ہے. گمگشتگان وادی حیرت نگاہیم در گرد رنگ باغ تکن جستجوئے ماں. تو ہم حیرت نگاہی کے وادی میں گم ہونے والوں میں سے ہیں، اور اڑے ہوئے رنگ کی گرد میں ہماری جستجو کر. اب میرے خیال اس کو ایکسپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہ شعر غالب کا سنا ہوگا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضانی خیال میں، غالب شریر خانہ نوائے سروش ہے. تو نوائے سروش تو بہت آسان ہے، آپ نے فرشتے کی آواز سن لی اور اس کو آپ نے لکھ دیا. یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ قصے دیوان یا دارت سراسر نامام نیت راوت شور زنجیر سریر خامہ. تو میری تحریر سے جو ہے وہ دیوانوں کا قصہ ہے، اور اس سے جو ہے زنجیر کی آواز آ رہی جو بھی. تو یہ اور یہ واقعی آپ دل کو پڑھیں تو آپ کو میری تحریر سراسر دیوانوں کا قصہ ہے. لکھتے وقت میری قلم کی آواز سے زنجیر کا شور برپا ہوتا ہے. شوخی پرواز من رنگ بہار نازکیس تو پرے تاؤس خدرہ در چمن گم کردام. میری پرواز کی شوخی کس کی ناز کا بہار ہے. تو یہ جو شاعری کا وفور مجھ پر یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو پرے تاؤس خدرہ در چمن گم کردام. تو میں نے مور کے پر کی طرح چمن میں گم کر دیا، کیموفلاج کر دیا. تو اب وہ چمن کیا ہے؟ معرفت کا چمن ہے، عشق کا چمن ہے، جمالیات کا چمن ہے. لیکن اپنے آپ کو بہرحال پوری جتنے اشعار بھی پڑھے اس میں گم کر دینا، کھو جانا، ان ساتھ ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہیں. ہمارے دوست نے کہا کہ طبز بے دل میں ریختہ کہنا، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا. یہ کہہ رہا ہے مدعی در گزرت دعوے طرز بے دل سہر مشکل کے بے کیفیت کیا رسد. مدعی اے دعوے دار طرز بے دل کے دعوے سے باز ہے. سحر کے لیے مشکل ہے کہ وہ معجزے کی کیفیت کے پہنچے، تو جادو کبھی معجزے کی کیفیت کو نہیں پہنچ سکتا. تو یہ ایک تعلی ہے، لیکن میرے خیال برحق ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ کچھ بہت سارے تھے، لیکن میں نے اس کے تعارف میں تو یہ تعارف ہے. اس کے بعد میں ایک اور موضوع لیتا ہوں اور اس پہ کچھ شعر پڑھوں گا، پھر ہم گفتگو کریں گے. میں نہیں چاہتا کہ شعروں کی ایک بوچھار ہو جائے. تو اور میں سب سے خطرناک موضوع پر آؤں گا، اور وہ موضوع ہے عبرت. تو عبرت تو بہت کچھ لکھا گیا ہے، میر صاحب کی بھی شعر ہیں. اردو ایک موضوع ہے شاعری کا. غالب کا شعر مجھے وہ بہت پسند ہے، حاصل نہ کیجیے تحر سے عبرت ہی کیوں نہ ہو. تو اب دیکھیں بیدل کیسے، اور مجھے تو بالکل اس کو کہتے ہیں کہ فزیکل طور پر وہ خوف پیدا کر دیتا ہے وہ شعر. میں کچھ آپ کے پیش کرتا ہوں. بے دل خلف سلسلے عبرتین کا جز مرگ شعر ارث پدر داشتہ باشد. مطلب یہ ہوا کہ بے دل عبرت امکان کے سلسلے کے فرزند میں
اس سے بدل سے مرگ کے سوا اور کیا پایا ہوگا. تو انسان اپنے والد سے کوئی بچہ جو ہے ایک چیز جو بالکل ہم جانتے ہیں حتمی طور پر کہ وہ اسے حاصل ہو رہی ہے وہ موت ہے. تو یہ شعر مجھے کافی پریشان کرتا ہے جب دنیا کیسی جگہ بہر زبال میں افشاں ترین چمن بیدل کہ ہر طرف نگری جز درے قفس وانیس. حضرہ ہے اس کا کوئی صحیح ترجمہ اردو میں بےودگی وغیرہ تھا. بہرحال میں نے اس کو بے پرواہی کیا. تو بیدل اس چمن میں بے پرواہی سے پرکشا مت ہو. اس چمن میں اس میں سوچ سمجھ کے اڑو. کیوں کہ جس طرف بھی تو دیکھتا ہے درے قفس کے سوا کچھ بھی کھلا ہوا نہیں ہے. تو جس چیز کو تو سمجھ رہا ہے کہ آزادی ہے اور تو اس میں داخل ہو رہا ہے وہ حقیقت جو ہے دنیا میں قفس کا دروازہ ہے. تو یہ دنیا کافی مشکل جگہ ہے. اس نے تو بڑا صاف صاف کہہ دیا. زی عبرتے کہ زندگیش نام کردان تاثر بزیر خاک نہ دزدی خجالت. پوری زندگی کو عبرت کہہ رہا اور اس عبرت کو جس کو تیری زندگی کا نام دے دیا گیا ہے جب تک کہ سر زیر خاک نہ چھپا لے گا شرمندگی رہے گی. تو زندہ رہنا خاک پہ رہنا یہ شرمندگی ہے. عافیت میں طلبی منتظر آفت باش سر بالی طلباں تو ہے ڈورس جا. تم عافیت چاہتے ہو آفت کا انتظار کرو اور جو لوگ تکیہ طلب کر رہے ہیں ان کا سر تو دانت پہ جا کے کٹنے والا ہے. یہاں دوبارہ بھی ہوگا. ادب میں کسب عبادت شعر غلط ہو گیا. نسیِ حق طلبیست بغیر خاک شدہ ہر کے ہست بے ادب. تو ادب کسب عبادت بھی نہیں ہے نہ حق طلبی کی کوشش ہے. جو ہم دنیا میں سب کچھ کر رہے ہیں بہت سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا اور نیک کام کر رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بغیر خاک ہوئے جو بھی ہے وہ بے ادب ہے. تو پہلے بھی اس میں یہ کہا ہے کہ زندگی مصیبت کا نام ہے جب تک زیر خاک سب نہیں چھپا لو گے شرمندگی رہے گی. تو ایک شرمندگی ایک بے شرمی کے ساتھ ہم زندہ ہیں. زندگی اس لائق ہے نہیں. جنون حکم قضا تیر برکف استادست سرے کے نیز بگردن زقاب برداری. یہ دل نہیں کہہ سکتا تھا کہ قضا کے حکم کا جنون ہاتھ میں پیر لیے ایک وقت کھڑا ہے. اس سر کو بھی جو گردن پر نہیں ہے نیند سے اٹھا دیجیے. تو یعنی مرنے کے بعد بھی آپ کو چین نہیں ہے. گردن کٹ گئی ہے لیکن پھر دوبارہ بھی کٹ سکتی ہے. بہت خوب، بہت کمال. بہت وارثی از خود گذشتنی دارد بہوش باش کہ امروز رفت و فردا نیست. تو جس تک بھی پہنچتا ہے وہ تو خود ہی اپنے آپ سے گزرنے والا ہے. ہوش میں رہے کہ امروز گزر گیا اور کوئی فردا نہیں. یہ کتنی یعنی دہشت کی بات ہے کہ آج کا دن گزر گیا اور کل کوئی نہیں ہے. کہاں جائیں گے؟ کیوں شیشے ساعت بفسوقان گردوں زیر قدم خاک میابی کے بسر نیس. شیشے ساعت میں تصویر بھی بنا دی چونکہ میں اپنے طالب علموں کو بھی پڑھاتا ہوں کبھی کبھی بیچارے نہیں سمجھتے.
तो ये आप जानते होंगे। और जब ऊपर वाली सारी रेत खत्म हो जाती है तो उसको उल्टा कर देते हैं। जी मैं नहीं देख सकता। अच्छा ठीक है, तो ये शीशे है, लेकिन ये देखिए कि किस तरह वो बात को बता रहे। तो ये जो आसमान का फसूखाना है, उसमें आसमान के नीचे अभी जो खाक हमारे ज़ेरे कदम है, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन ये हमारे सर पर ना आए। लाइफ साइकिल या आपको मरना है तो आप जब तक आप खाक पर खड़े हैं, इस बात का आपको इदराक होना चाहिए कि एक दिन हमें यहाँ से गुजर भी जाना है। बहुत खूब, बहुत खूब। और आखिरी शेर बताऊंगा कि ये सारी चीजें जो वो कह रहा है, जो हम पर इत्तला है या दुनिया इबरत की जगह है, वो क्यों है, उसे बेदिल ने जवाब नहीं दिया। उसके एक शेर से मैंने एक जवाब निकाला है, हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन बहरहाल कासिदे आलम राजम के दरी इबरत का नाम गुम करदा खजालत बरूद आमदा। तो मैं आलम राज का कासिद हूँ, इस इबरत गाह में पैगाम गुम करके पहुंचने की शर्मिंदगी के साथ आया हूँ। तो एक किसी ने भेजा है कासिद और वो पैगाम ही आपने गुम कर दिया और उस जगह पहुंचे तो क्या होगी आपकी इज्जत और कदर और मोहम्मद। तो आपको तो इबरत का ही सामना करना पड़ा है। तो इसको हम वहाँ ले आ सकते हैं कि खुदा ने अपना नायब बना के इंसान को दुनिया में भेजा। जाहिर है कि कुछ उसको बताया भी होगा कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन वो जो पैगाम था वो हाथों से बसर गया। वो हाँ, उसने उसकी कदर नहीं की और वो खो दिया। तो अब उसको जरूर ख़ार होना है, उसकी इबरत ठीक का निशाना बनना है। वाह, तो ये इबरत के सिलसिले में कुछ शेर थे। मेरे ख्याल हम गुफ्तगू कर लें, फिर मैं दूसरे किसी मौजूद पर आऊँगा। जी बिल्कुल। अब मैं चाहता हूं कि बहजाद साहब, जो कि हमारे दूसरे बहुत ही मौजूद मेहमान हैं, वो जो अकेडमिक वर्क बेदिल के ऊपर इस खत्ते में हुआ सब कॉन्टेंट में अफगानिस्तान में, वो उसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे। तो मोबाइल ठीक है, अब हम दो तरह से मैं जो है वो बेदिल पे अप्रोच करना चाहता था। एक तो ये नेचुरली हमारे यहाँ ये बहुत बात होती है और सही भी है कि बेदिल के ऊपर जो है वो काम इतना होना चाहिए। इसमें जो दिलचस्प वो हाथ वाला वापस कर देना। ठीक है, माइक का है वो भैया अब आप डिसाइड कर लें। अच्छा 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 अच्छा। जी आवाज आ रही है आपको? ठीक। अच्छा, तो बेसिक जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कि बेदिल पे जितना काम जो है होना चाहिए वो नहीं हुआ, वो तो एक इट्स लाइक स्टेटिंग द ऑब्वियस। लेकिन इसमें दो बातें जो है मैं कहना चाह रहा था। हमारे पहले भी जो है अफजाल साहब ने भी तस्करा किया और जौहर साहब ने भी तस्करा किया
کہ ایک عام طور پہ ہم یہ کلیشے کے طور پہ لیتے ہیں کہ ایران نے جو ہے وہ بیدل کو بالکل جو ہے نہ صرف یہ کہ مطلب ڈینیگریٹ کیا، اس کی شاعری کو بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ صاحب کیسی کوئی کمال کی نہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ایک اوور ویو جو بیدل کے اوپر جو اسکالرشپ اویلیبل ہے اس کے اوپر دیکھا جا سکے کہ کیا چیز اویلیبل ہے. اور دوسرا جو میری ایک آرگومنٹ تھی جو اسی سے ایمرج ہو رہی ہے وہ یہ کہ کم از کم ایران میں یہ تو صحیح ہے کہ 1975 یعنی کہ انقلاب ایران سے پہلے جو ہے وہ بیدل کو جو ہے انہوں نے نظر انداز کیا، لیکن اس کے بعد اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے بیدل کے اوپر کام کیا ہے کہ جتنا کام گزشتہ 1 سال 100 سال کے اندر بر صغیر میں ہوا ہے اس سے زیادہ ایران میں گزشتہ چند سالوں کے اندر ہو گیا ہے. یہ ایک بڑی جو ہے وہ دلچسپ ہے. اس میں اگر ہم ایک کوئکلی اوور ویو دیکھیں تو ہمارے ہاں جو کام ہوا بیدل کے اوپر اس کی سب سے اولیت کا جو صحرا ہے وہ تو ڈاکٹر جو خواجہ عباد اللہ اختر صاحب کو جو ہے جاتا ہے. ان کی کتاب پائنیئرنگ ہے اور ان کی کتاب بالکل میگنم اوپس ہے ان دا سینس کہ اس میں انہوں نے بیدل کی شخصیت کو ہر طرح سے کور کیا. بیدل کو بحیثیت شاعر کور کیا، بیدل کو بحیثیت نثر نگار کور کیا، بیدل کی زندگی کے جو بڑے بڑے واقعات تھے وہ انہوں نے کور کی. تو عباد اللہ اختر صاحب کی کتاب اپنی تمام تر اس کے باوجود بہت ہی شاندار کتاب ہے کہ اس میں انہوں نے اس کو کور کیا. اس کے بعد ہمارے یہاں سے مراد انڈیا پاکستان کے اندر جو ہے جو ایک نام بہت بڑا ہے اور میرے خیال سے جن کو اتنا شاید ہم نہیں ریکگنائز کرتے وہ ڈاکٹر عبد الغنی کا ہے. اور ان کی جو ہے وہ پائنیئرنگ تھیسس تھی ڈاکٹر عبد الغنی کی دا لائف اینڈ ورکس آف مرزا عبد القادر بیدل. اور یہ اتنی کمال کی تھیسس ہے. میں نے اپنے طور پہ عام طور پہ جو تھیسس اگر لوگوں کی آپ پڑھیں تو اس میں ایک چونکہ اسٹوڈنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں سرٹن ٹینٹیٹیونیس کتاب کی یہ بات بھی ہے اور یہ بات بھی. یہ انہوں نے تھیسس ان کی اتنی اتھارٹی سے لکھی ہے انہوں نے بیدل کے اوپر وچ از ریمارکیبل. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے 3 تھیسس جو ہے وہ بہت لگتی ہے کہ رائٹرز کی جب وہ بحیثیت اسٹوڈنٹ لکھ رہے تھے تو ان کی بڑی کمال کی ہے. ایک یہ والی تھیسس ان کی، ایک تحسین فراقی صاحب نے عبد الماجد دریابادی پہ جو کی ہے، اور ایک نیّر مسعود نے جو رجب علی بیگ سرور کے اوپر جو تھیسس کی ہے. وہ لگتا ہی نہیں ہے کسی طالب علم نے جو ہے وہ تھیسس لکھی ہے، اتنی اتھارٹی کے ساتھ انہوں نے. بالکل. پھر دوسرا جو ہے ان کا جیسے کہ جوہر صاحب نے تذکرہ کیا روح بیدل جو یہاں رکھی ہوئی بھی ہے وہ بھی بہت کمال کی ہے، فیض بیدل. ہمارے ہاں ایک جو تیسرا کام جس کو میں جلدی سے بتا کے کہنا چاہتا ہوں وہ ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب کی کتاب ہے مینا خانہ حیرت. اور میری اپنی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی آدمی بیدل کے اوپر صرف ایک کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہ کتاب ہے. اس سے بہترین کتاب جو ہے میں نے شاعری پہ کم از کم نہیں پڑھی. بے انتہا اس میں انہوں نے مضامین کے اندر مختلف طریقوں سے انہوں نے بیدل کو اپروچ کیا ہے. اس کے تراجم بہت مزے کے ہیں. اس میں ایک مضمون جو ہے وہ انہوں نے گوپی چند نارائن نے جو بیدل کے ترجمے کیے تھے اس کی غلطیوں پہ بھی ہیں. تو آپ کو پتا ہے اس قسم کی چیزیں پڑھنے میں بہت لطف آتا ہے کہ کسی کی غلطیوں کے نشان. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اگر ایک کتاب آپ بیدل پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اسلم انصاری صاحب کی ہے. انڈیا میں جو ہے وہ بہت ہی کمال کا کام ہوا. افضال صاحب نے جو ہے وہ نبی ہادی صاحب کی کتاب کا تذکرہ کیا، میرے خیال سے علی گڑھ کے شعبہ فارسی سے جو تھے وابستہ تھے. اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ ڈاکٹر احسن الظفر صاحب کی کتاب ہے اور وہ 2 جلدوں میں ہے. اور اگر آپ بیدل پہ 2 جلدوں کی کوئی بہترین کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے. یہ لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے ہیڈ تھے اور انہوں نے پہلی جلد میں بیدل کی زندگی کو کور کیا اور دوسری جلد میں بیدل کی شاعری کو کور کیا ہے اور نثر کو کور کیا. بہت کمال کی کتاب. اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ جو تراجم جو ہوئے ہیں بیدل کے، اب تو افضال صاحب کا ترجمہ آنے والا ہے، ہم اس کو جو ہے بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. لوگوں نے تراجم ویسے جم کے کیے نہیں ہیں. ایک حامد علی صاحب نے جو ہے وہ 2 کتابوں میں تراجم کیے ہیں لیکن انہوں نے منظوم ترجمہ کیا ہے. بیدل ایک تو مشکل شاعر، پھر اپنے اوپر اس کو نظم میں ترجمے کرنے کی پابندی لگا دینے میں تو معنی ذرا ادھر ادھر جو ہے ہو جاتا ہے. پھر ایک علی بابا تاج صاحب کا جو ہے ترجمہ ہے. ایک جو مجھے ترجمے کی ذاتی طور پہ بڑی اچھی کتاب لگتی ہے جو صرف ترجمے کی کتاب ہے وہ پیر نصیر صاحب کی ہے، جو غالباً گولڑا شریف کے جو پیر، ان کی ایک کتاب ہے محیط ادب. وہ بھی صرف بیدل کے تراجم کتاب ہے اور بڑی لطف والی جو ہے وہ کتاب ہے چونکہ اس میں ایک بڑا ان کا ایک ایڈیوسنکریٹک انداز تھا، اس میں انہوں نے اس طرح سے کی. ایران میں اگر کوئکلی اگر ہم افغانستان میں دیکھیں، افغانستان میں یقینی طور پہ جیسے کہ افضال صاحب نے کہا کہ ان کو قومی شاعر کا درجہ حاصل ہے بیدل کو، وہاں پہ لوگ ان کے کلام سے کو سمجھتے ہیں.
لیکن ان ٹرمز یا تو افغانستان کے مخصوص حالات کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے کوئی اتنا زیادہ کام نظر نہیں آتا. ایک اب جو ہے سلجوقی صاحب ہیں, انہوں نے جو ہے وہ نقد بیدل کے نام سے کتاب لکھی ہے. لیکن ایران کا جو افغانستان کا سب سے بڑا کام ہے وہ یہ کہ جو بیدل کا جو ڈیفینیٹو ٹیکسٹ ہے, جو ان کی کلیات کی, وہ افغانستان کی چھپی ہوئی ہے. جو نسخہ کابل جو ہے, جو خلیل اللہ خلیلی صاحب کا ہے, وہ کمال ہے. اب کمنگ ٹو ایران, جیسا میں نے عرض کیا کہ ایران کے متعلق جو ہے یہ بالکل صحیح کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شروع میں نہیں کیا. ایران نے 1979 کے بعد جس طرح سے ایران نے جو ہے وہ اس کے اوپر کیا ہے, حداد عادل صاحب ہیں ایران کے ایک بہت مشہور اسکالر, پولیٹیشین بھی ہیں, بلکہ جو رہبر معظم ہے ان سے ان کی رشتہ داری بھی ہے. اس میں انہوں نے کتاب لکھی ہے حدیث سر و نیلوفر. اس کا ایک مضمون انہوں نے لکھا ہے کہ آشتی و بیدل, کہ بیدل کے ساتھ جو ہے اس کا پہلا جملہ ہے کہ بھائی ایرانیئنز ہیو میڈ دیئر پیس ود بیدل نام. اب انہوں نے جو ہے وہ کر لیا ہے. ایرانیوں نے ایران میں چھپنے والی سب سے بہترین جو میں سمجھتا ہوں کتاب ہے, جوہر صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ بیدل کے ہاں جو سب سے زیادہ استعارہ جو استعمال کیا گیا وہ آئینے کا استعارہ ہے. سب سے زیادہ جو لفظ ان کی کلیات میں استعمال ہوا ہے وہ لفظ آئینے کا ہے. ایک ایران کے بہت مشہور اسکالر ہے شفیق کتکنی, ان کی کتاب ہے شاعر آئینہ, یعنی کہ آئینوں کا شاعر. اور اس میں اتنی کمال کی یہ کتاب ہے کہ اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی شاعری کی جو چیزیں جو جہتیں ہیں وہ لکھی ہیں. بیدل کے ایک ان کے اوپر بڑا اعتراض یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنی ترکیبیں بہت بناتے تھے, یعنی کہ وہ ترکیبوں میں بڑی انہوں نے اختراع کی ہے. تو کتکنی صاحب نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ ترکیبوں کی انہوں نے فہرست بنا دی. آپ کسی جگہ پہ پھنس رہے ہوں تو آپ جا کے اس کو جو ہے وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے جو ایران کے اندر ہوا. ایران میں ایک دوسرا بہت اور بھی ہے, لیکن میں جو بڑے بتانا چاہ رہا تھا, ایران کے ایک بہت مشہور اسکالر ہیں محمد کاظم کاظمی. وہ ہرات کے رہنے والے ہیں, بنیادی طور پہ افغانی ہیں, لیکن بلکہ وہ کہا جائے گا کہ سب کے خراسانی سے تعلق ہے ان کا, لیکن وہ تہران میں رہتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے کلید در باز. بیدل کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ مشگاں بے کارخانہ حیرت گشودے ہوں در دست ماں کلید در باز دادے, کہ ہمارے ہاتھ میں کھلے ہوئے دروازے کی چابی دے دی گئی ہے. در دست ماں کلید در باز دادے. تو ان کی یہ کتاب ہے بہت, اور اس کے اندر ہم جیسے طالب علموں کے لیے بیدل کے حساب سے جو ہے ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو تشریحات جو ہیں وہ بہت کی. تو یہ ایک کوئکلی میں ایک یہ اوور ویو دینا چاہ رہا تھا. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک تذکروں سے جو ہے وہ کرنا چاہ رہا تھا, یا اگر آپ شاعری. جی بالکل, میرے خیال سے افضل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو بات کرنی ہے؟ ٹھیک, جی بالکل. اچھا, بیدل کے یہ تو ایک اوور آل اسکالرشپ تھی. تذکرے کی جو صنف ہے وہ ہمارے ہاں وہ بڑی انڈر ریٹڈ صنف ہے, اور تذکرے کو لوگ عام طور پہ اس پہ جو ہے وہ کیڑے نکالتے ہیں کہ صاحب کے اندر ہسٹوریکل ایکوریسی نہیں ہے, ڈیٹ آف برتھ غلط ہو گئی وغیرہ وغیرہ. تذکرے کی ہمارے ہاں جو صنف ہے وہ بڑی ایک کمال کی یہ ہے کہ وہ ایک آدمی اپنے حساب سے شاعروں کا کیٹلاگ بناتا ہے کہ صاحب کہ یہ میرے پسندیدہ شاعر, اور اس میں وہ یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کوئی بہت ہی ڈسپیشنیٹ اکاؤنٹ دوں گا, وہ یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کوئی بہت ہی سائنٹیفک اکاؤنٹ دوں گا, وہ یہ بھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں ٹرو اکاؤنٹ دوں گا. وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں لکھوں گا. تو تذکروں کی بڑی جو ہے وہ کمال کی ایک صنف ہے. میں 3 جو ہے بیدل پہ جو بڑے انٹرسٹنگ تذکرے لکھے گئے ہیں اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا. ایک جو ہے وہ خوشگو صاحب کا تذکرہ ہے جو کہ سفینہ خوشگو کے نام سے, وہ بیدل کے شاگرد تھے. تو ان کا جو تذکرہ ہے وہ یقینی طور پہ بڑا لاڈیٹری قسم کا جو ہے. اس میں سے اگر میں ایک سینٹینس ان کا جو ہے وہ سناؤں. سفینہ خوشگو, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بیدل کے شاگرد تھے, لہٰذا ان کا جو انداز ہے وہ بہت ہی ایک جو شریف قسم کے شاگرد کا ہوتا ہے. تو وہ اپنے تذکرے میں لکھ رہے ہیں بیدل سے متعلق کہ فقیر ترین مدت عمر کے 50 مرحلے طے کر دے, با ہزاران مرد میں سکے برخوردے نی باشم, لیکن بے جامعت کمالات. اب ان کی ذرا آپ دیکھیں, لیکن بے جامعت کمالات و حسن اخلاق و بزرگی و ہمواری مطلب کانسٹنسی و شگفتگی و رسائی و تیز فہمی و زود رسی و انداز سخن گفتن و آداب معاشرت و حسن سلوک و دیگر فضائل انسانی ہمچو او ندیدے ہم,
کہ میں نے ان جیسا جو ہے آدمی ان سب چیزوں میں نہیں دیکھا. ان کا بولنے کا انداز بہت اچھا ہے, بہت ہی کوئک آن دی اپ ٹیک ہیں, بہت تیزی کے ساتھ شعر سمجھ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تو ایک تھا. اب تھوڑا سا کنٹروورسی کی طرف اگر جاتے ہیں, آپ نے تذکرہ کیا خانہ آرزو کا جوہر صاحب نے. خانہ آرزو ایک ہماری تاریخ کے بہت ہی ایک اسٹالورٹ ہیں خانہ آرزو, اور انہوں نے مختلف قسم کی آواز آ رہی ہے اس میں؟ اچھا اور قریب اچھا. خانہ آرزو جو ہے وہ ہماری ٹریڈیشن کے, بالخصوص فارسی ٹریڈیشن کے جو ہے وہ بہت اسٹالورٹ ہیں. افضال صاحب بتائیں گے کہ میر تقی میر میں ان کو جو ہے وہ ملائم کرنے میں کوئی کمی نہیں کی, لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے باوجود جو ہے وہ ایک بہت بہت کمال کے جو ہے آدمی ہیں. انہوں نے ایک تو تذکرہ لکھا جس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں, مسمر کے نام سے انہوں نے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے, جس میں یہ والا قضیہ بھی ہے. اس زمانے میں ایرانی فارسی ہماری فارسی کی جو ہے بڑے جھگڑے ہوا کرتے تھے, اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت ہی جو ہے وہ اتھارٹی کے ساتھ لکھا ہے. انہوں نے اردو ٹو فارسی بر صغیر کی سب سے پہلی لغت مرتب کی ہے جو اختصاص ان کا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے گلستان کا جو ہے وہ شرح لکھی ہے فارسی کے اندر. یہ تو بہت بہت اسٹالورٹ. اب وہ ایک چیز لکھ رہے ہیں بے دل سے متعلق. ان کا ایک مجموعہ ہے, ان کا ایک تذکرہ ہے مجمع النفائس. اس میں وہ لکھتے ہیں بے دل سے متعلق کہ اگرچہ از علم ظاہر بہرائے وافی نہ داشت, یعنی کہ جو علم ظاہر تھا اس سے کوئی وہ بہت زیادہ بہرہ مند نہیں تھے بے دل. از صحبت بزرگان و سیر کتب صوفیہ آن قدر مائے وردود کے در زمین شیر تمام تخم تصوف نکاشت. لیکن وہ بزرگوں کی صحبت سے اور صوفیہ کی کتابیں پڑھنے سے وہ اس قدر مایاور ہو گئے تھے کہ وہ اپنے شعر میں تصوف کا بیج بویا کرتے تھے. وہ مرتبہ آشنائی مشرب توحید, اور اس مشرب توحید کے اس مرتبے پہ پہنچ گئے تھے کہ حج و حضل او نیز بھی ذوق درویشانہ نبود, اور ان کی حج بھی اور ان کی حضل بھی جو ہے وہ بغیر درویش. اور یہ اس زمانے کا انداز تھا. واری اس کو جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ وہ شاعر جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ شاعری کرتا تھا. غزلیات, رباعیات وغیرہ تو ہوتی تھی, وہ حج بھی کہا کرتا تھا, حضلیات بھی ہوتی, جو آپ نے ناملائم شاعری کی ہے اس میں بھی جو ہے وہ درویشانہ خیالات جو ہے وہ رہتے. اب ایک اور تذکرہ جو ہے جس میں بڑی دلچسپ بات آتی ہے, یہ آزاد بلگرانی صاحب کا ہے. اس کا نام ہے خزانہ عامرہ, اور اس میں ایک بہت اس کنٹروورسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے جس سے بے دل کو اس وقت بھی سامنا تھا اور آج بھی سامنا ہے. اور وہ کنٹروورسی یہ ہے کہ آیا بے دل کی فارسی اسٹینڈرڈ فارسی ہے کہ نہیں. یہ سوال تھا جو اس وقت اٹ واز ریزنگ ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ اٹ اسٹل ٹاکڈ اباؤٹ ٹوڈے. بالخصوص ایرانیوں نے اس معاملے پہ بہت قلم اٹھایا ہے کہ بے دل کی جو فارسی تھی وہ اسٹینڈرڈ تھی کہ نہیں. اب دیکھیے آزاد بلگرانی کہہ رہے ہیں, اور ان کی جو لاجک ہے وہ تو کمال کی ہے. کہہ رہے ہیں کہ مرزا در زبان فارسی چیز ہائے غریب اختراع نمودے. کہ مرزا عبد القادر بے دل نے فارسی زبان میں عجیب و غریب چیزوں کا اختراع کیا کہ اہل محاورہ قبول نہ دارن, کہ اہل محاورہ کو جو ہے وہ قبول نہیں تھی. اور یہ جو اہل محاورہ کا لفظ جو ہے نا, دس از اے کوڈ ورڈ فار ایرانی اسپیکنگ پیپل. جو یہاں کے جو لوگ ہوتے تھے وہ تو ہمارے والے تھے یقینی طور پہ, سب کے ہندی والے بیچارے. اور اہل محاورہ جب وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ جن کو زبان بھی آتی ہے اور جن کو محاورے پہ بھی تسلط ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی اختراع کی کہ اہل محاورہ قبول نہ دارن بلی قرآن کے کلام خالق. اچھا اب ان کی لاجک دیکھیں, یہ تو کمال. بلے قرآن کے کلام خالق السناس سر رشتہ موافقت زبان در دست دارت. کہ قرآن جو کہ کس کا کلام ہے, خالق السنا کا کلام ہے, یعنی کہ اس کا کلام ہے جس نے زبانوں کا خالق ہے, جو زبانوں کا خالق ہے اس کا کلام ہے. لیکن اس کلام میں بھی جو موافقت ہے وہ عربی کے اصولوں کے ساتھ ہے. یعنی کہ اللہ میاں جب قرآن لکھ رہے تھے, اللہ میاں نے جو کہ وہ زبانوں کے خالق ہیں, انہوں نے جب عربوں کے لیے قرآن لکھا تو بھی جو ان کے زبان کے اصول تھے ان کو فالو کیا. کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے خالق کلام خالق السناس سر رشتہ موافقت زبان در دست دارت اگر اختراعی خلاف زبان نہیں داشت, اور اگر وہ کچھ ادھر ادھر اختراع کرتے خلاف زبان سے فصحائے عرب قبول نہیں کردن.
تو جو عرب کے جو فصحا تھے وہ نہیں مانتے تھے، ویسے بھی نہیں مانا انہیں، لیکن وہ زبان پہ بھی ریجیکٹ کر دیتے کہ نہیں صاحب تو زبان ہی صحیح نہیں ہے. تو اللہ میاں ابھی جب قرآن لکھ رہے ہیں تو ہی انشورڈ دیٹ دا لینگویج واز آف اے سرٹن اسٹینڈرڈ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں غیر فارسی، اب یہ بیبل کا تذکرہ کرتے ہیں کہ غیر فارسی کے تقلید زبان فارسی کند، کہ غیر فارسی جو کہ فارسی زبان کی تقلید کر رہا ہے، بھی موافقت اصل چگونے مقبول اہر محاورہ توانش شد، کہ وہ غیر فارسی جو کہ فارسی میں تقلید کر رہا ہے اہل محاورہ کی، اگر وہ اصل کو فالو نہیں کرے گا تو کیسے وہ ان کو قبول کریں گے. تو یہ جو آزاد بالگرامی کا جو بہت ہی کمال کا جو ہے. اور ایک بس لاسٹ میں جو اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ آتے ہیں، تو ایک جیسے میں نے عرض کیا کہ اس والے جو تذکرے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی بیدل کی زبان پہ ایرانیوں نے سوالات جو ہے وہ اٹھائے ہوئے تھے. اب ایک دوسرا پہلو جو ہے جس کی طرف بس لاسٹ ایکسرپٹ ہم دیکھتے ہیں. ہر ہیرو کا ایک اینٹی ہیرو ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ایک ہر شاعر کا ایک نیمیسس ہوتا ہے. غالب کے جو تھے وہ ذوق تھے، بیدل کے جو تھے وہ ناصر سرہندی صاحب تھے، شیخ ناصر سرہندی. وہ ان سے ان کی بڑی جو ہے بالکل ہی بہت ہی زیادہ نیمیسس تھے ان کے. یہ جو ان کا ایک پیراگراف اس تذکرے سے ہے، اس میں وہ اعتراض ہے جو ناصر نے بیدل کے اوپر کیا. میں اس کے کرنے سے پہلے فلسفے کی چیز ہے تو جوہر صاحب اس کو زیادہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. اس زمانے میں جو ہے وہ معنی اور لفظ کی بڑی جو ہے وہ بحثیں چلا کرتی تھیں کہ صاحب کہ سپریمیسی کس کو ہے، معنی کو سپریمیسی ہے یا لفظ کو دے. پہلی بات یہ کہ اور پہلے کون آیا، پہلے معنی آیا یا پہلے لفظ آیا؟ کیا لفظ جو ہے وہ معنی کی تمام جہتوں کو قبول جو ہے وہ کور کر بھی لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا؟ یہ اس زمانے کی ایک بڑی فلسفیانہ بحثیں تھی. تو انہوں نے یہ ایک تذکرہ ہے میرات الخیال، یہ شیر علی خان لودھی صاحب کا تذکرہ ہے. اس میں انہوں نے بیدل کی غزل کوٹ کی ہے اور اس کا ایک مطلع ہے جو کہ اسی سے پہ جھگڑا ہے، تو میں بس وہ سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نشد آئینہ ایک کیفیت ماں ظاہر آرائی، نشد آئینہ ایک کیفیت ماں ظاہر آرائی، نہان ماندین چن مانی بچندین لفظ پیدائی. یعنی کہہ یہ رہے ہیں کہ نشد آئینہ ایک کیفیت ماں، یعنی کہ ہماری کیفیت کا جو آئینہ ہے وہ ظاہر نہیں ہوا. نشد آئینہ ایک کیفیت ماں ظاہر آرائی، نہان ماندین ہم چھپے رہے، چن مانی مانی کی طرح سے ہم چھپے رہے، چندین لفظ پیدائی اتنے ظاہر الفاظ کے باوجود ہم مانی کی طرح چھپے رہے. اب دیکھیے یہ جو ہے یہ تھوڑا سا ایک پیراگراف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ روزی مرزا در مجلس نواب شکر اللہ با شیخ ناصر علی اتفاق افتاد، کہ ایک دن جو ہے وہ مرزا کا یعنی کہ مرزا عبد القادر بیدل کا نواب شکر اللہ صاحب کے تھے، ان کے ہاں جو ہے وہ شیخ ناصر علی کے ساتھ ان کا پالا پڑ گیا. وہ وہاں پہ موجود تھے اس مجلس میں کہ باہم صحبت کردن، کہ وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. وہ ان غزل کے مرقوم شد درمیان آمد، اور یہ غزل جو میں نے ابھی رقم کی وہ آ گئی بیچ میں. شیخ در مطلع آن سخن کر، در مطلع جب چیزیں سخن کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ اعتراض کرنا، تو شیخ در مطلع آن سخن کر کہ شیخ نے اس کے مطلع پہ اعتراض کیا. گفت آنچ فرمودید کہ نہان ماندین چن مانی بے چندین لفظ پیدائی خلاف دستور است. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہم معنی کی طرح چھپے رہے، یہ تو خلاف دستور ہے. چہ معنی تابع لفظ است، چونکہ معنی جو ہے وہ لفظ کے تابع ہے. ہر گاہ لفظ پیدا گردت معنی البتہ ظاہر گردت، کہ جب لفظ ظاہر ہو، جب معنی پیدا ہوتا ہے، جب لفظ پیدا ہوتا ہے تو اس کا معنی اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے. کیا کہنا ہے؟ مرزا تبسم کر، تو مرزا جو ہے مرزا عبد القادر بیدل مسکرائے. وہ گفت کہ اچھا اس میں ٹن ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ذرا نکل آئے. کہنے لگے معنی کہ شما تابع لفظ می دارید، کہ وہ معنی جو آپ تابع لفظ سمجھتے ہیں، یعنی کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ معنی تو جو چیز ہے جو آپ کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن وہ معنی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تابع لفظ ہے، آن نیز لفظی بیش نیز، وہ بھی لفظ سے زیادہ نہیں ہے. اما آنچے من حیثو ہیا معنیت، لیکن جو کہ ایس سچ معنی ہے وہ ہیچ لفظی در نہیں آیت، وہ کسی لفظ میں تھوڑی سماتا ہے. کیا کہنے مثلاً حقیقت انسان، کہ مثال دے رہے ہیں حقیقت انسان کی، کہ با ان ہمیں شروع ہو تفاصیل در کتب مندرجات، کہ یہ جو ترکیب ہے حقیقت انسان، اس کی کتنی تفصیلیں اور کتنی شرحیں لکھی گئی ہیں. ہیچ مشکوف نہ گردیدے، لیکن یہ
کشف شدہ یعنی کہ ظاہر نہیں ہوئی ہے. شیخ ساکت شد اما برائے اکثری از ابیات دیگر وجود کر. جو ناصر صاحب تھے وہ تو چپ ہو گئے اور دوسرے اشعار پہ جو ہے وہ ورک کرتے رہے. اور اس کو میں ختم کرتا ہوں. اس میں ایک جو لفظ اور معنی کی جو بحث ہے اس پہ 2 شعر بیدل کے ہی ہیں. اس کو اسی بات کو جو انہوں نے فردر ایلوسیڈیٹ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اے بسا مانی کہ از نا محرمی ہائے زبان، اے بسا مانی کہ از نا محرمی ہائے زبان، با ہمیں شوخی مقیم پردے ہائے راز مان. کہ اے کتنے معنی ہیں جو اپنی زبان کی نامحرمی کی وجہ سے. نامحرم وہ آدمی ہوتا ہے جس کو ایک خاص جگہ جانے تک کی اجازت نہ ہو، جس کی رسائی جو ہے وہ لمیٹڈ ہو. کیا کہیں اے بسا معنی کہ از نامحرمی ہائے زبان، کتنے معنی تھے جو زبان کی نامحرمی کی وجہ سے یعنی کہ زبان کی انایڈیکویسی کی وجہ سے با ہمیں شوخی، ان معنیوں میں کتنی کتنی شوخیاں تھیں. با ہمیں شوخی مقیم پردے ہائے راز مان، لیکن وہ راز کے پردے میں پڑے رہ گئے، وہ راز کے پردے میں مقیم رہ گئے کیونکہ زبان جو ہے اس کی اتنی انایڈیکویسی تھی، اتنی نامحرمی تھی کہ وہ ان کو نکال نہ سکی. اور ایک دوسرا شعر ہے جس میں انہوں نے ایسا کمال کا جو خیال دیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بے پردگی معنی از آئینہ لفظ است. اب اس ترکیب پہ غور کیجئے، کیا کمال کی ترکیب ہے کہ بے پردگی معنی، جو معنی کی بے پردگی ہے، از آئینہ لفظ است، وہ لفظ کے آئینے کی وجہ سے ہے. ہم آئینے کے سامنے جو ہیں جاتے ہیں، کیا فلی ڈریس وی آر ان اسٹیٹ آف انڈریس وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہہ رہے ہیں جو معنی کی جو بے پردگی ہے وہ لفظ کے آئینے کی وجہ سے ہے. بے پردگی معنی از آئینہ لفظ است، فریاد کے در ساز نہ گنجید نوایم، کہ وہ فریاد جو ساز میں سما نہ سکی وہ میں گا رہا ہوں. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. باقی اب افضال صاحب سے میں چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کچھ ان کی مکمل غزلیں کو آپ پیش کریں گے، ایک آدھ غزل. تو اگر آپ مجھے پانی دے دیں تو بہت بہت شکریہ. اچھا، میں غزل کا اس لیے چاہ رہا تھا کہ عام طور پہ جیسا کہ بیدل کے متعلق ہے نا خیال کے مشکل ہیں، تو مشکل تو خیر یقینی طور پہ ہے، اس میں تو کوئی ڈھیرائی نہیں ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی موسیقیت ہے ان کے کلام میں، بے انتہا جو ہے وہ موسیقیت. تو میں نے ان کی جو 2-3 بہت ہی، تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر ہم ان کی پوری غزل ایک دفعہ میں پڑھ دوں تاکہ اس کی جو ہے وہ موسیقیت کا اندازہ ہو جائے. معنی تو بہرحال جتنا بیدل کے معنی ڈسائفر ہو سکتے ہیں. اور بیدل کے معنی کے حوالے سے ایک مجھے شعر بیدل کا میں آپ کو سناؤں. بسخن کشف معمائے عدم ممکن نیست، خاموشی نیست نہ فہمی کلام دل میں. افضال صاحب نے بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے کہ سخن سے معمائے عدم کو کھولنا ممکن نہیں، خاموشی نے بھی ہمارے دل کے کلام کو نہیں سمجھا. تو ایک یہ غزل ہے. اور بیدل کی جو مجھے جو بہت غزلوں میں جو بہت اچھی لگتی ہیں وہ ہیں جو ذرا طویل، یعنی کہ جو لمبی بحروں کی جو ہوتی ہیں. اس کے میں 4-5 اشعار ہیں، صرف اشعار سنا کے اس کے معنی بتاتے ہیں، لیکن میں پہلے چاہتا تھا کہ پڑھ دوں تاکہ اس کا ترنم جو ہے کم از کم اس کو تو آدمی جو ہے اس کو اس سے حضرت اٹھا سکتے. تو کہہ رہے ہیں کہ تو کریم مطلق و من گدا چکنی جزن کے بخانیم، تو کریم مطلق و من گدا چکنی جزن کے بخانیم، در دیگری بے نما کے من بے کجا روم چبرانیم، کسی از محیط عدم کران چیز قطرے وا طلبت نشان، کسی از محیط عدم کران چیز قطرے وا طلبت نشان، ز خردم نہ برده ای آنچنان کہ دیگر به خود بے رسانیم، بے کجا است آن قدرم بقا کہ تعملی کندم وفا، ارک خجالت فرصتم نم انفعال زمانیم. کیا کہنے بے فسردنم ہمیں تن علم بے تردد آبل در قدم، چو غبار داغ نشستنم چو سرشک ننگ روانیم، ز کدورت من و ما پرم غم بار دل بے بشمرم، ستم است سنگ ترازوی کے نفس کشد گرانیم، ہمیں عمر ہرز دوید ام
خجلم کنن کے خمید ام من اگر بے حلقے رسید ام تو برون در نہ نشانیم. کیا کہیں بے تنین پشائے بی نفس خجلست بی دل ہیچ کس بے کجایمو کیمو چیم کہ تو جز بے نالے ندانیم. میں یہ صرف کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ اس غزل کے جو معنی جو ابھی تو ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی تیزی کے ساتھ، لیکن اس کی آپ ترنم پہ غور کریں، بالکل ایک بہتا ہوا جو ہے. یہ تو وہ جو عروضی ہیں وہ بتائیں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کون سی جو چیزیں ہیں، لیکن جو ہے وہ کمال ہے. اس کا میں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے کر دوں کہ تو کریم مطلق و من گدا، کہ تو جو ہے وہ مطلق کریم ہے، یعنی کہ تو ایبسلیوٹ جو ہے وہ کریم. تو کریم مطلق و من گدا اور میں گدا ہوں. شے کنی جزن کے بخانیم، تو اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے کہ مجھے بلا لے. بھائی تمہاری تو صفت ہی ہے کہ تم کریم مطلق ہو نا، تو اس کے علاوہ تو تمہارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ مجھے بلا لو. در دیگری بے نما کے من بے کجا روم چبرانیم، اگر کوئی دوسرا دروازہ دکھا دو کہ جب تم نکالتے ہو مجھے تو کوئی دوسرا دروازہ دکھا دو جہاں پہ میں چلا جاؤں. در دیگری بے نما کے من بے کجا روم چبرانیم کسی از محیط عدم کران، کہ کوئی جو کہ محیط عدم کران ہو، یعنی کہ جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو. کسی از محیط عدم کران جیسے قطرے وا طلبت نشان، وہ قطرے سے کیا نشان طلب کر رہا ہے؟ جو محیط عدم کران ہے وہ قطرے سے کیا نشان طلب کر رہا ہے؟ خدم نہ بردیان چنان، کہ مجھے تم نے اس طرح سے نہیں اپنے آپ سے ہٹایا کہ دیگر بے خود بے رسانیم، کہ میں دوبارہ تم تک جو ہے وہ نہ پہنچ سکوں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ز کدورت من و ماں پرم، کہ میں من اور ماں کی کدورت سے پر ہوں. من مطلب میں، ماں مطلب ہم، ان کی جو ہے کدورت سے میں پر ہوں. کیا کہنا غم بار دل بکے بشمرم، اور میں غم دل کا جو بار ہے وہ کس سے بیان کروں. ستمس سنگ ترازوی کے نفس کشد سے گرانیم، کہ ستم ہے کہ جو سنگ ترازو جو ہے وہ نفس جو ہے وہ کھینچے جا رہی ہے اس سے، اور اس سے میں سانس پھولتی جا رہی. ہمیں عمر ہرز دوید ام، میں تمام عمر فروٹ لیس بھاگتا رہا. ہرزے کا مطلب یعنی کہ اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں تھی. ہمیں عمر، ابھی آپ نے بے پرواہی سے ترجمہ کیا، ہمیں عمر ہرزے دوید ام خجلم کنون کے خمید ہم، اور اب میں خجل ہو گیا ہوں، اب امبیرسڈ ہوں کیونکہ میں خمیدہ ہو گیا ہوں، یعنی کہ عمر کی وجہ سے جھک گیا ہوں. ہمیں عمر ہرزے دوید ہم خجلم کنون کے خمید ہم من اگر بے حلقے رسید ہم، اور اگر میں تمہارے حلقے تک پہنچ چکا ہوں. اب آپ دیکھیے حلقہ بھی خمیدہ ہوتا ہے، مگر من اگر بے حلقے رسید ہم تو برون در نہ نشانی ہم، تو مجھے دروازے کے باہر تو نہیں بٹھائے گا. ہمیں عمر حلقے دوید. اس کا آخری شعر تو بہت ہی کمال کا ہے. کہہ رہے ہیں زے تنین پشائے بے نفس، پشا کہتے ہیں مچھر کو، اور تنین کہتے ہیں اس کی بھن بناہٹ کو. جو مچھر کی جو بھن بناہٹ ہوتی ہے اس کو تنین کہتے ہیں. اور مچھر جو ہے وہ اتنا چھوٹا اور اتنا ورتھ لیس چیز ہے کہ اس کو بیدل کہہ رہے ہیں کہ زے تنین پشائے بی نفس، کہ اس کی کوئی سانس ہی نہیں ہے، اتنا وہ جو ہے وہ اتنا انسگنیفیکنٹ. خجلس بی دل ہیچ کس، کہ بیدل جو ہے وہ بی نفس ہے، اور بیدل جو ہے وہ ہیچ کس ہے. جو بیچارہ بیدل ہے وہ خجل ہے، وہ بالکل شرمندہ ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں بے کجایم و کیم و چیم. اب وہ مچھر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بے کجایم، کہ میں کہاں سے آیا ہوں، بے کیم میں کون ہوں، بے چیم میں کیا ہوں، کہ تو جز بے نالے نہ دانیم، کہ تو اس کے نالے کے بغیر اس کو پہچانتا بھی نہیں. اب دیکھیے اس میں جو بہت کمال کا پہلو ہے کہ اکثر و بیشتر آپ مچھر کو اسی وقت پہچانتے ہیں جب آپ کو کان میں اس کی بھن بناہٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اس کے نالے کے بغیر آپ کو اس کے وجود کا جو ہے وہ پتہ بھی نہیں چلتا. تو وہ کہہ رہے ہیں اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اس مچھر کی جو تنین ہے، اس کی جو بھن بناہٹ ہے، وہ دراصل یہ سوال ہے، یہ نالا ہے. بے تنین پشائے بی نفس خجلست بی دل ہیچ کس بے کجایم و کیم و چیم، کہ تو جز بے نالے نہ دانیا. بس بہت شکریہ. جی میرے خیال سے میں سوچ رہا تھا اپنا آپ بتائیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں کریں. میں بتاتا ہوں کیا آپ چاہتے ہیں. صحیح ہے میرے خیال سے وقت افضال صاحب کو اشعار اب بیدل کے سنائیں گے، خاص طور پر ان کے رنگ کو جس طریقے سے بیدل نے ایسا ستارہ استعمال کیا ہے، آئینے کو جیسا
ایز اے میٹافور استعمال کیا. میرا خیال ہے میں پہلے محبوب سے بات کر لوں کیونکہ شاید وقت ختم ہو جائے اور چیزیں رہ جائیں. اور تو ابھی جس بہن میں بدار صاحب نے غزل سنائی، یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے یہ فارسی میں یا اردو میں اس بہن میں نہیں لکھا گیا. اور ایک اس میں گفتگو ہے، ایک پاگل پن ہے جو نظر آتا ہے، اور موسیقیت تو ہے ہی ہے. یہ کہ ستمست گر وسط کشت کسیر سر بچمن درا سزمن چکن میں دمی گئی در دل کشا بچمن درا. کیا کہیں. تو خیر اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے معنی خیر ہو ہی جائیں گے، لیکن اس کی جو موسیقیت ہے اور وہ محبوب کو دیکھ کے آ رہا ہے. ستم میں اگر حوث تجھے کھینچے کہ سرو سمن کی سیر کو آ، تو خود کسی غنچے سے کم نہیں کھلی ہوئی ہے. دل کا دروازہ کھول اور چمن میں آ جا. اور جہاں دو طریقے سے اس شعر کو سمجھا جاتا ہے کہ کس کے دل کا دروازہ کھولے، اپنے دل کے دروازہ کھولے اور اس چمن کی سیر کرے، یا جو میں عاشق ہے اس کے دل کا دروازہ کھولے اور وہاں جو چمن ہے وہ دیکھے. ایک یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، چھوٹا سا ہے. ہم بخود ایک نگہ تغافل زن اگر آئینہ قابل ستمست. اچھا، محبوب کے تغافل کا ظاہری کہ کیا اثر ہوتا ہے عاشق کے دل پر. اپنے آپ پر بھی تغافل کے ایک نگاہ ڈال. تغافل میں تیرا چہرہ یا تیرا ادا کیا ہو جاتی ہے، وہ آئینے میں ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھ. اگر یہ آئینہ یہ ستم برداشت کرنے کا ہے، اگر آئینہ تیرے تغافل کے انداز سے توک نہیں جائے تو اپنے تغافل کی ادا کو ذرا آئینے میں بھی دے. تو اس تغافل سے جو عاشق کے دل کا اثر ہو رہا ہے اس نے آئینے کے ذریعے اس کو ایک بتانے کی کوشش کی. شاید اسلام صاحب بیٹھے ہوئے، آپ دیکھیں رنگ کو کیسے کہہ رہا. آرنگ کی داش درے وز ورقے کو دورس کف دستے تو بوسی دو بپا بست. اس رنگ میں جو پھول کی پنکھڑی سے بھی گزر سکتا تھا، جو پھول کی پنکھڑی تک اس کو قبول نہیں تھا کہ وہاں جا کے وہ اپنا مظاہرہ کرے. دور سے تیرے کف دست کو بوسہ دیا اور تیرے پاؤں میں بیٹھ گیا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیس نقشے پا بگلزاری خرامت جلوگر دفتری برگے گلز دستے بہار افتادہ. تو تیرے خرام کے گلزار میں جہاں تو چل رہی ہے نقشے پا جلوہ نہیں دکھلا رہے ہیں، برگے گل کا دفتر بہار کے ہاتھ سے گل گیا ہے. دفتر میں فائل جس میں سارے حساب کتاب ہوتے ہیں. تو غالب نے بھی کہا ہے کہ دیکھو تو دل فریبی ہے انداز نقشے پا مجھے خرامی ہے ابھی کیا گل کل کا ترکئی. عرض دہد منتخب نسخہ اسرار در راہ چمن مانی ایک غنچہ جدا دست.
تاکہ نسخہ اسرار رازوں کی کتاب کے میں جو انتخاب ہے وہ پیش کر سکے. چمن کے بنانے والے نے ایک غنچے کے معنی کو جدا باندھا. تو اب غنچے کے معنی رنگ اور تمام چیزوں کو آپ غور کرتے چلے جائیں بہت تو خوبصورت تلازمات. سارے تلازمات جمع ہیں. رنگی ذہن ناخن پایت کے بہار طلب خویش دری نہانی پینت. تیرے ناخن پا سے تیرے ناخن پا ہنا سے رنگین نہیں ہے بلکہ بہار اپنی رہنمائی ان آئینوں میں دیکھ رہی ہے. اب ناخن پا جو بدن کا ایک بہت نمایاں حصہ نہیں ہے اس کو اس نے بہار کا آئینہ بنا دیا. تو میرے خیال میں محبوب کے سراپا میں بہت باتیں کہی گئی ہوئی ہیں لیکن اتنی خوبصورتی کے ساتھ کوئی اور شعر مجھے کسی اور شاعر کا نظر نہیں آ رہا. رفتنو آمد و رفتے دیگر است موج گل می روی و آب بقا می آئی. تیرا جانا اور آنا اور ہی طرح کا آنا اور جانا. موج گل کی طرح جاتی ہے اور آب بقا کی طرح آتی ہے. کیا کہتے ہیں. مخمور لبت گر چمنش نشر رسانند در شیشے غنچہ نماند میں رنگے. اگر نشہ تیرے لب کے مخمور کو چمن میں پہنچا دے یہ غنچے کی جان میں بھی میں رنگ باقی نہیں رہے گی. تو تیرے ہونٹوں کا وہ نشہ ہے کہ وہ پورے چمن کی تمام گنجوں کی بھی کا رنگ بھی اگر پی جائے اس کی شراب پی جائے تو اس کا نشہ شاید ٹوٹے گا نہیں. یہ بھی اسی بیل کہ کشید دامن فطرتت کے بسیر سر و کہ کشید دامن فطرتت کے بسیر ما و من آمدی تو بہار عالم دیگری ز کجا بعین چمن آمدی. تو کس نے تیری فطرت کا دامن کھینچا کہ انسانوں کی سیر کے لیے آ گئی تو دوسرے عالم کی بہار ہے اس چمن میں کہاں سے آ گئی. اچھا یہ جو ہے یہ مضمون کے تو کسی دوسری دنیا سے آئیے یہ ریکرنگ ہے مطلب بعد میں بھی آتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جب شاہجہاں کے مرنے کے بعد وہ لڑائی شروع ہوئی اس کے بیٹوں میں تو شاہ شجاع بنگال کا گورنر تھا. تو یہ 16-17 سال کے تھے یا شاید اس سے بھی کم کے تھے. یہ کرائے کی فوجی مطلب شاہ شجاع کے ساتھ اورنگزیب سے لڑنے کے لیے چلے گئے تھے اور کسی جنگل میں اورنگزیب سے شکست ہوئی سارے لوگ بھاگے. تو وہاں جب یہ رات کو ٹھہرے تو کہیں کوئی انگلی سے کوئی جگہ تھی وہاں کسی کے گانے کی آواز ہے. تو دونوں اس کی طرف چلے گئے وہاں ان کو ایک بہت خوبصورت سی لڑکی نظر آئی اور جو گا رہی تھی اور انہوں نے دیکھا اور اس کا تذکرہ بھی کیا اور وہ شاعری میں بھی بڑھ رہا ہے. تو کئی جگہ آپ ذرا سا شعر نظر آ رہا ہے جس میں محبوبہ کو ہمیشہ وہ کسی اور دنیا سے آیا ہوا سمجھتے. چگون حسن بصدرنگ جلوے نفروشت کہ جائے آئین در دست او دل افراد. تو حسن کیوں صدرنگ میں جلوہ فروش نہ ہو کہ آئینے کے بجائے اس کے ہاتھ میں دل آ گیا ہے.
تبسمی کے بخونی بہار دیکھ کشید کہ خندہ بر لب گل نیم بسم لفتہ دست. تو کس کے تبسم نے خون بہار کے لیے دیکھ کھینچی ہے کہ گل کا لب پر خندہ نیم بسم پڑا ہوا ہے. تو بہار میں پھول کھلتے ہیں لیکن محبوب کے تبسم کے آگے بہار بھی کچھ نہیں رہے گی, اور پھولوں کے لب پر تبسم جو ہے وہ نیم بسم پڑا ہوا, وہ کھل بھی نہیں سکے. سارے سب کے سب اس کے حسن کے شہر میں آ گئے. بس کے مضمونی نزاکت صرف سکتے پائے اس. نزاکت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ اس کے سر سے پاؤں تک میں صرف کر دیا گیا. ساری نزاکت محبوب کے جسم پر ختم ہو گئی. اور مثال کیا دے رہا, بس کے مضمونی نزاکت صرف سکتے پائے اس. گر کفے دستش خطے دارت رگے برگے گلست. اگر اس کی ہتھیلی میں لکیر ہے تو وہ بھی پھول کی پنکھڑی کی رگ ہے. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. یہ بات مشہور شعر ہے. ہمام ربات و قدر زد ونرفت رنج خماری کہ قیامتی کہ نہیں رسی کنارے ماں بکنارے ماں. تو تمام عمر تیرے ساتھ جام ٹکرائے مگر ہماری شراب کی طلب جو ہے وہ کم نہیں ہوئی. تو کتنی بڑی قیامت ہے کہ تو میرے پہلو سے میرے پہلو تک نہیں پہنچتی. ہماری باتوں خدا زدم جدم بنرفت رنج خمارے ماں کہ قیامتی کہ نہیں رسی کنارے ماں بکنارے ماں. اچھا, ساری باتیں عاشق و عشق و عاشقی میں ہموار نہیں ہوتی. بعض اوقات دو تکلیف بھی پہنچتی ہیں. تو وہ بہر فہم دی و زخمی کہوں ہم نو شد بہائے رتن چنمک بود گفتگوے ترا. بہت خوبصورت. واہ واہ واہ. تو نے کوئی بات کی اور میرا پرانا زخم جو ہے وہ تازہ ہو گیا. تو مجھے نہیں, میں حیرت ہوں کہ تمہاری بات کتنی نمک پاش تھی. یہ تھوڑا آسان ہے. لالے ب تو ہر فہمت و دادی دست مانی سوالے تو جوابست دل ماں. تو تیرے اونٹے سے بات نکلی اور ہم نے دل ہاتھ سے دے دیا. تو تیرے سوال کا معنی جو ہے وہ, اس کا جواب جو ہے وہ میرا دل. نغمے تاری نفس بے مژدے وصل نبود نہ جدل تانی تپد آوازیں پائے یاد داشت. تو جو سانس کی ڈوری ہے اس سے جو نغمہ نکل رہا ہے ایسا نہیں تھا کہ اس میں وصل کی کوئی نہیں آ رہی تھی. جب تک دل نفس دھڑکتی رہی دل کی, یار کے پن کی آواز آتی رہی. کیا کہنا, کیا کہنا. خاموشی آلت زیادہ داشت سوالے
بعدين دلس بس تمہیں گفتیں جواب اس ان لبوں کی خاموشی حیا کے ساتھ ایک سوال کر رہی تھی. ہم نے دل ہاتھ سے دے دیا اور یہ نہیں کہا کہ یہ تیرے سوال کا جواب ہے. نہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے سوال جواب وقت کے در بے کسی عشق گریم نشول از خار و خسما خاک نشین شد. آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب. اس تو لیکن یہ دوسری بات کہہ رہا ہے کہ وقت ہے کہ عشق کی بے کسی پر روئیں. عشق ایک بہت بڑی امانت ہے, بہت بڑا کیا کہنا چاہیے تحفہ ہے یا سب کچھ ہے, لیکن ایک شعلہ ہے اور وہ شعلہ جو ہے ہمارے خارخص ہماری خامی ہماری کمزوریوں کی وجہ سے خاک میں دب گیا, بجھ گیا. اس کا شعلہ ہم اس کے شعلے کو برقرار نہیں رکھ سکے, تو ہمیں اس بے کسی پر رونا چاہیے. وقت کے در بے کسی یہ عشق بگرین نشول از خار و خسما خاک نشین شد. ابھی جیسے آپ کی غزل کہا تھا یہ بالکل مجھے بازاری انداز کا شعر لکھ رہا, لیکن میں دکھانا چاہتا ہوں ایک شاعر ہوتا ہے تو وہ اپنی مستی میں سب کچھ کہتا ہے, اس کو بہت ساری چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. بے دل دیگر تلزم حجرا ہے خرما کجا درم من جو رتے میں دارنی مست نہیں ربت. تلزم میں نے شور فریاد, تو جو میری محرومی کی فریاد ہے میں اس کو کہاں لے جاؤں, وہ مس جا رہی ہے اور مجھے اتنی ضرورت نہیں کہ میں اسے پکڑ سکوں روک سکوں. شاید پکڑ لیتے سراج الدین ظفر بھی پکڑ لیتے وہ, لیکن وہ ابھی بزار صاحب نے کہا کہ انقلاب ایران کے بعد بیدل پر بہت توجہ دی جا رہی ہے, تو بیدل پہلے سے کہہ گیا ہے کہ افسانے وفائے اگر گوش کر گئی یادم کنا قدر کے فراموش کر گئی. تو اگر تم نے وفا کا افسانہ آپ کہیں سے سن ہی لیا ہے تو مجھے اتنا ہی یاد کر جتنا کہ بھلا دیا تھا. کیا کہنا. یہ بھی اسی موضوع پر ہے کہ فسد بگی ہے بلدت شد کہ بغی فلے منما بیا کہ کشو درا ہے غمو بیت کہ درین فسانہ سرا بیا. تو تیرے شہر میں کیا فسودگی تھی کہ تو ہماری محفل میں آ گئی, کس نے تیری نیند کی راگ کھولی کہ وہ اس فسانہ سرا میں تو آ گئی. تو یہاں بھی دوسری دنیا سے آنے کا موضوع. یہ بہت پریکٹیکل شعر ہے. نندز دانم نیمانی ای قدر دانم کہ گر سخن دے تو باشد جواب دشوار است. نہ دل جانتا ہوں نہ مانے جانتا ہوں, لیکن اتنا مجھے معلوم کہ اگر تو کوئی بات کرے گی تو اس کا جواب نہیں ہوگا میرے پاس. کیا کہنے کیا کہنے. میں جو بتانا چاہتا تھا, جو میرا مشن کہنے اب تو کام سے زیادہ ہو گیا, کہ بیدل کو ایک میں شاعر کی حیثیت سے پیش کروں. ایک شاعر, ایک عاشق, جمالیات پر بات کر رہا تھا. اگر آپ موقع دیں تو میں رنگ کے بارے میں بھی دو چار شعر پڑھ کے. وقت ہے تنویر.
ایک تو یہ بہت مشہور شعر ہے، اور نزاکت ناس در آغوش میرا خانے نزا برہم نظمتا نقشنی رنگے تماشا دا. اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، میرے ساتھ نے کر دیا. یہ سانس بھی آہستہ کے نازوں کے بہت کام آفاق کے اس کار گئے شیشہ گری کا. ایک شعر میں پڑھوں گا رنگ کے بارے میں. دیکھیے، وقت کی تنائش کا مختلف یعنی پیمانہ ہے، اور اب تو ہم جانتے ہیں کہ دن، ہفتہ، مہینہ، سال، لیکن بیدل نے اس کو بالکل ایک نئے طریقے سے، اور بہت سارے اشعار ہیں جس میں وقت کو اسی طرح دیکھا ہے، اور وہ رنگ کی گردش، رنگ کس طرح تبدیل ہوتا ہے. تو جس کا غالب نے بہت براہ راست فیض اٹھایا ہے کہ عمر اپنی ہو گئی سر پہ بہارے حسن یار گردش رنگے چمن ہے ماہ سالے اندری. تو یہ بغیر ڈکار لیے ہوئے ہضم کر گئے. تو یہ کہہ رہا ہے کیفیت ایشس بنی باغ کے گوڑا گر گردش رنگست ہوا گردش سالس. تو اس باغ میں ایش کی فرصت کب ہے گل کے لیے، پھولوں کے لیے اس باغ میں آرام کا، عیش کا کوئی موقع نہیں ہے، کیونکہ اگر رنگ بدل رہا ہے تو وہی اس کے ماہ و سال کی گردش ہے، وہ اس کی زندگی اسی طرح ختم ہو رہی ہے. اس شعر پہ ختم کر دیتے پھر آپ ایک بات کی. ماں بے خبر ہے قافلے دشت خیالیں رنگست بگردش قدمی نیس دری جا. تو ہم بے خبر ہیں اور خیال کے قافلے میں جا رہے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ہمارے قدم، ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے قدم چل رہے ہیں کہ ہمارے قدم نہیں چل رہے بلکہ رنگ کی گردش ہو رہی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت شکریہ اقبال صاحب، آپ نے بہت ہی، آپ کا انتخاب بہت ہی کمال ہے. اب ہم بالکل اس نشست کے آخری حصے میں داخل ہو گئے، اور میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اگر کچھ سوال کرنا چاہیں ہمارے موصوف مہمانوں سے. بہت اچھی گفتگو اور موضوع کمال اور پینل بھی. تو پہلے تو میں تنویر کو مبارکباد دوں گی کہ یہ نئے نئے مضامین اور موضوعات نکال کے لاتی ہیں. میرا سوال ہے بہزاد سے. آپ ایک تو میں آپ کے مطالعے سے بہت مرعوب ہوئی ابھی، دوسرے فارسی کو جس انداز میں آپ نے پڑھا کہ اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو آپ کا انداز پڑھنے کا تھا، جو انداز تھا، آپ نے مطالعے بیدل کے حوالے سے بہت سی کتابوں کا اور مصنفین کا ذکر کیا. صرف میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ضمیر علی بدایونی کی کتاب مابعد جدیدیت کا دوسرا رخ، اس میں 7 مضامین ہیں، گوشہ بیدل ہے اور 7 مضامین ہیں، اور وہ مضامین کچھ یوں ہیں کہ مرزا عبد القادر بیدل ساختیاتی فکر کا پیشرو، آپ نے اس طرف اشارہ بھی کیا معنی اور متن کے حوالے سے، بیدل اور کافکا،
बेदिल और सॉसियर का तस्वुर वक्त की तरफ इन्होंने भी इशारा किया अपने अफजाल साहब ने। बेदिल और दरीदा का तस्वुर मानी पे भी आप लोगों ने गुफ्तगू की। तर्ज बेदिल की मुश्किलात और इंसानी सूरत हाल, वो तो कोई आदमी किताब लिख नहीं सकता इस पे बात किए बगैर। बेदिल शनासी और गालिब इकबाल, और फिर उनका जो 7वां मजमून है बेदिल और नई सूरत हाल। तो आप लोगों ने इन सारे गोशों को कवर तो किया, मगर ज़मीर अली बदायूनी का हवाला नहीं आया। तो मैंने कहा कि मैं जरा तफसील से, कि उनका उर्दू में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ये कि अगर ये किताब आपको नहीं मिली है तो आर्ट्स काउंसिल ने इसको शाये किया है। नहीं, बहुत शुक्रिया फातिमा साहब। और आइंदा के भी हम बेदिल पे गुफ्तगू करेंगे तो ज़मीर मेरा ख्याल है आइंदा ज़मीर अली बदायूनी पे गुफ्तगू होनी चाहिए, कि उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो और कोई हजरात अगर यस जो हम बातें गुफ्तगू में आए हैं, जो शायरी हमने यहाँ पे सुनी, मतलब उसके बाद हमें लगता है कि जैसे कि ये जो सारा ये फलसफा है साख्तियात और माबाद साख्तियात का, उसमें खासतौर पे डेरिडा और लाकान वगैरह, ये सब यूँ लगता है जैसे कि वो हमारी शायरी से हर चीज उठा रहे हैं। तो क्या किस तरह से हम उनको रिलेट करेंगे? यानी आज हम थ्योरी में अगर कुछ पढ़ते हैं तो इन लोगों को पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो जैसे कि कहा था जौहर ने कि हमारी शायरी को उन्होंने मतलब रद्द किया, उसे एक नया पैराहन दिया, नया अंदाज की शायरी के लिए मजबूर किया गया एक तरह से लोगों को। ये जो गहराई है हमारी, ये मतलब हम किस तरह से इसको रिलेट करेंगे वेस्टर्न एक सोच और हमारी जो रिवायत है उससे कुछ इस पर बात कर सकते? बात जो यहाँ पे चूंकि अफजाल साहब ने खुद किया तो वो उसका तस्करा नहीं करेंगे। आप अगर बेदिल के तराजिम देखें और बेदिल को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो एक बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन होती है कि आप उसको लफ्ज बाय लफ्ज जो है वो तर्जुमा कर लेते हैं उसका, लेकिन आपको लगता है कि मानी नहीं समझ में आ रहा। यानी कि तर्जुमे में कोई मसला नहीं है, लेकिन जो है मानी नहीं खुल रहा कि क्या है। ये खुद नहीं कहेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अफजाल साहब के तर्जुमे की एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ तर्जुमा देखते हैं और आपको शेर का जो है वो मानी भी समझ में आ रहा था। ये बहुत ही कम है। अगर जिन लोगों ने तर्जुमे किए हैं, वैसे तो हर आदमी जिसने बेदिल पे किताब लिखी है उसने थोड़ा बहुत तर्जुमा किया है, लेकिन कुछ लोगों ने जो सिर्फ तर्जुमे की किताब लिखी है, सिर्फ तर्जुमा करके उस शेर के जो ट्रांसलेट कर दिया वो तो कर दिया और उसके मानी भी बता दिए। ये बहरहाल अफजाल साहब का जो है वो इख्तिसास है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से जो है कहना चाहिए। बाकी जो फलसफियान, मेरे ख्याल से आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है कि हमारी बेदिल एक कल्मिनेशन है हमारी पोइट्री का, और इससे पहले हमारी रिवायत कितनी रिच है कि बेदिल उसके उफक पे नुमाया हो रहा है। और बेदिल का असर उर्दू शायरी के ऊपर भी है। उर्दू के भी कुछ अशार हमें बेदिल क्या मिलते हैं, और बेदिल के दो बहुत ही अहम शागिर्द हैं, एक तो खान आरजू हैं, एक और भी है जो वली दक्कनी के उस्ताद थे, गुलशन का कुछ नाम था उनका। और इन दो जो असातिज़ा हैं उनके तरबियत याफ्ता लोग ऐसे हैं। खुद खान आरजू के जो शागिर्द हैं मीर तकी मीर है, मीर दर्द है, तो इससे भी एक उनका इनडायरेक्ट हमें इन्फ्लुएंस दिखाई देता है हमारी पोइट्री के ऊपर। इकबाल ने एक खत के अंदर एक आदमी को ये कहा कि अगर तुम चाहते हो कि बेहतर तराकीब और जमालियाती खूबियां अपने कलाम के अंदर पैदा करो तो तुम्हें चाहिए कि तुम बेदिल को पढ़ो। और उस जमाने के अंदर बेदिल को जो मुकाम हासिल था वो हम शायद इस जमाने के अंदर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पोएट लॉरिएट होगा वो भी वो मुकाम हासिल नहीं कर सकता इस जमाने के अंदर जिस तरीके का बेदिल से अकीदत और मकाम का। तो एक पहलू ये निकलता है कि औरंगजेब आलमगीर
اس کے متعلق عام طور پہ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بہت ہی مذہبی آدمی تھا اور اینٹی ادب قسم کا آدمی تھا، اور وہ بھی ہوگا. اس نے جو رکات عالمگیری ہیں جس میں وہ اپنے بیٹے کو خط لکھ رہا ہے، اس میں اس نے بے دل کے 3 اشعار کوٹ کیے ہیں. اورنگزیب عالمگیر کا انتقال 1707 میں ہوا ہے، بے دل کا 1720 میں انتقال ہوا، یعنی کہ کنٹمپرری ہے. اور ایسا کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ بہت زیادہ شعر و شاعری پڑھ رہا ہے، لیکن وہ بے دل کے 3 اشعار جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے، وہ بہت مشہور ہے نا کہ من نمی گویم کہ من نمی گویم زیاں کن یا بے فکر سود باش. میں یہ نہیں کہتا کہ نقصان کرو یا سود کی فکر میں رہو. کیا ہے؟ من نمی گویم زیاں کن یا بے فکر سود باش. آخری میں ہے کہ جو بھی کام کرو زود باش، یعنی کہ بالکل ٹپیکل جیسے کہ جو باپ جو بیٹے کو مشورہ دے گا وہ بالکل ڈانٹتے ہوئے. بٹ دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم میکنگ از کہ 3 اشعار جو ہے وہ عالمگیر اپنے جو ہے رکات میں جو ہے وہ کوٹ کر رہا ہے. تو بے دل کا اس وقت ایک اور پہلو جس پہ میں یہ کہنا چاہتا، ہم بہت کنوینئنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب کے ویسٹ نے جو ہے وہ اگنور کر دیا وغیرہ وغیرہ. غالب جو اتنا ڈھنڈورا پیٹتے تھے کہ صاحب کے طرز بے دل وغیرہ وغیرہ اور رنگ بہاری جادی ہے، غالب نے اپنی زندگی کے آخر میں بے دل کو ریپیڈیٹ کر دیا تھا کہ صاحب کہ یہ تو کوئی شاعری نہیں ہے، ان کی تو فارسی غلط ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو جو دوسروں نے کیا تو کیا، ہمارے ہاں بھی جو بڑے بڑے لوگوں نے کوئی بہت اچھا ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کیا. بالخصوص یہ جو برہان قاطع اور قاطع برہان والی جو ایپیسوڈ تھی، اس میں انہوں نے کہا، جب لوگوں نے، کیونکہ غالب تو یہ کسی کی فارسی مانتے ہی نہیں تھے جو یہاں کا رہنے والا، اس میں بے دل بھی تھے، تو انہوں نے کہا نہیں صاحب ان کی بھی فارسی کچھ نہیں. تو دوسروں نے جو کیا تو کیا، ایرانیوں نے جو کیا، ہم لوگوں نے بھی کوئی بہت اچھا نہیں کیا. حالی نے خاص طور پر شبلی نے بہت برا بے دل کے ساتھ کیا نا. اس نے کہا کہ مذاکر شعری اتنا خراب ہو چکا ہے کہ بے دل کو بھی شاید سمجھا جاتا ہے. تو مجھے شبلی سے کافی محبت ہے کیونکہ وہ بہت اچھی انہوں نے اس فارسی میں شاعری کی. لیکن کیوں لکھا؟ کتنے پیسے مل گئے اس انگریزوں سے اس بات کو لکھنے کے لیے؟ مجھے نہیں سمجھ میں ہے. اس کے علاوہ بھی ہم بے دل کے یہاں، بے دل 10 سال کی عمر کے اندر ان کو مہا بھارت پوری ازبر تھی، ان کو ابن عربی کا پورا فلسفہ پتا تھا، وہاں پہ جو مباحث ہوتی تھی فلسفے کی اس کے اندر وہ شریک ہوتے تھے. اور بھی دیگر ان کے کمالات ہیں. پورے ایک صوفی بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی جس کے اندر انہوں نے اردو کے اندر ویدانتی فلسفے کو پیش کیا. یہ بہت اہم واقعہ ہے. تو پورا ایک ابدال، حسن ابدال تک وہ سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک اور انہیں ہندو آدمی ملا، برہمن ملا، اور اس کے ساتھ گفتگو ہوئی جس میں وقت کے فلسفے کے اوپر انہوں نے گفتگو کی اور پہلے اس کو ایکسپلین کیا کہ ان ویدانتی فلسفے کے اندر زمان کا تصور کیا ہے، اور پھر عربی کے اندر اس کے کیا تصور ہے، قرآن کے اندر کیا تصور ہے. تو وہ بہت عالم آدمی بھی تھے. بے دل کا تو یہ ہے نا کہ وہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ he didn't believe in after life. تو اب آپ یہ بھی ایک سوچ لیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ شاعری کر رہا ہے، تصوف، عارفانہ کلام سب کچھ، اور یہ والی بھی ہے کہ صاحب کہ وہ جنت اور دوزخ پہ، بلکہ ان کا بہت مشہور ہے نا کہ گوین بہشت ہمان راحت جاوید. کہتے ہیں کہ بہشت جو ہے وہی راحت جاوید ہے. جائی کے بے داغی نہ تپت دل چے مقامت، کہ وہ جگہ جہاں پہ دل ہی نہ تڑپے وہ کیا چیز ہے. تو وہ آفٹر لائف پہ جو ہے نہیں ہے. میں شعر اور سنا دیتا ہوں جو بہت مشہور ہے کہ درہائے فردوس وابود امروز از بے دماغی گفتیم فردہ با. آج جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جو چاہے چلا جائے، اور ہم نے بے پرواہی سے کہا کہ کل دیکھیں گے. تو اس طرح جنت کو اور ساری چیزوں کو اٹھا کے پھینک دیا اس نے. ایک یہ بات بھی میرے ایک چیز اور بتا دوں کہ تذکرہ ہوا، اور جب بھی بے دل کا تذکرہ ہو گیا، عباد اللہ خالد کا تذکرہ ہوگا، تو انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ بے دل کے جو خیالات تھے تصوف کے بارے میں، تو بعض جگہ اس کو کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے. بالکل اچھے وقت میں چلے گا. ایک اور بہت اہم ان کی زندگی کا واقعہ، ہم اکثر امریکن پیرنٹس کو پڑھتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ کالج ڈراپ آؤٹس ہیں، اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں. ایک واقعہ آپ سنیں، ایک چھوٹا سا بہت واقعہ ہے. بے دل مکتب میں تعلیم پاتے تھے، 10 سال کی عمر تھی اس وقت. ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے ان کی زندگی کو یکسر بدل ڈالا. ان دنوں میں وہ قافیہ ختم کر کے شرح ملا کے اسباق پڑھ رہے تھے. ان کے 2 اساتذہ کے درمیان میں کسی مسئلے پر بحث چھڑ گئی. دونوں ایک دوسرے کی تردید کے لیے شد مت سے دلائل دینے لگے. دلائل کے ترکش ختم ہوئے تو ہاتھا پائی کی نوبت آئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو خوب ذلیل کیا.
سنت مزاجی، خفت عقل اور بد اخلاقی کا بڑا افسوسناک مظاہرہ ہوا. اتفاقاً بیدل کے چچا مرزا قلندر وہاں موجود تھے اور انہوں نے مدرسین کی یہ حرکات مذبوحی اپنی آنکھوں سے دیکھی. وہ سوچنے لگے عمر بھر علوم عربیہ سے شغف رکھنے کا نتیجہ اگر ان سفلا عادات کی صورت میں نکلنا ہے تو پھر اس بچے کو مکتب میں پڑھانے سے کیا فائدہ؟ جو تعلیم جوہر انسانیت کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس کے حاصل کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا؟ مرزا قلندر بڑی بلند سیرت کے مالک تھے، امی و محض تھے، مگر بزرگوں کی صحبت میں حاضر ہونے کا بڑا شوق تھا. روحانیت کی لگن دل میں رکھتے تھے، اولیاء اللہ کی مبارک سیرت کے بڑے دل دادا تھے. اس لیے انہوں نے سوچا کجا ارباب طریقت کی پاکیزہ مشربی اور کجا ان معلموں کی سفلا مزاجی. وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیدل کو عربی علوم کے اساتذہ کے زیر اثر نہیں رہنے دینا چاہیے. چنانچہ اپنے فرزند عزیز کو انہوں نے مکتب سے اٹھا لیا. یہیں پہ شعر انہوں نے لیا ہے کہ از مدرسے دم نہ زدے بے گریز وگرنا، کہ بغیر سانس لیے مدرسے سے بھاگ جاؤ. بالکل. ایک اور جو خیال میرے ذہن میں آتا ہے یہ بیدل کی شاعری پڑھ کر، اور اس زمانے کے اور بھی جو شعراء ہیں جن کا جو عباد دوشی نام ہے جن کو ترجمہ کیا ہے ابراز صاحب نے، تو کہ مطلب وہ معاشرہ جو ہے وہ جس میں ایسا فلسفی اتنا بڑی سوچ رکھنے والا وہ شاعر پیدا ہو رہا ہے، وہ کیسا تھا؟ آج ہم نہیں سوچ سکتے کہ کوئی ایسا فلسفی شاعر جو ہے اتنی گہری سوچ رکھنے والا ہوگا، کیونکہ یعنی جیسے رینیسانس ہوتا ہے پورا تو شیکسپیئر پیدا ہوتا ہے، تو یا اور بڑے جو شعراء ہیں گریک سویلائزیشن جب اپنی انتہا پر ہوتی ہے تو سوفوکلیز اور سوکریٹیز اور پلیٹو اور ایرسٹاٹل پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہمارے معاشرے کی جو ہمارے ذہن میں تصویر آتی ہے عام طور پر، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ایک بہت ہی ڈی جنریٹڈ قسم کا اور اس طرح کا معاشرہ تھا. لیکن مطلب یہ جو پیش کیا جاتا ہے جو ویسٹ پہ ہمارے اورینٹلزم جو ہم کہیں گے جس میں اس کو پیش کیا گیا ہے، لیکن اس طرح سے ہم اس کو دیکھیں گے. بیدل کا اپنی اگر صرف بیدل کی بات کی جائے تو بیدل کا معاشرہ جو بیدل کا زمانہ تھا وہ موسٹلی چونکہ اورنگزیب کا زمانہ تھا اور وہ دلی کے ہی تھے، دلی میں ہی رہے، تو وہ اتنا کیوٹک نہیں تھا جتنا کہ باقی لوگوں کا جو تھا. آخری کا جو پیریڈ ہے زندگی کے ان کے، آپ سمجھیں کہ 10-12 سال، اس میں لیٹر مغل والا پیریڈ تھا کیوٹک، تو پولیٹیکلی تو ایک اسٹیبلٹی تھی، لیکن معاشرے میں یہ بڑی ڈائیورسٹی تھی. جیسا کہ ابھی جوہر صاحب نے کہا کہ بیدل کے اشعار نہ سمجھ میں آنے کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ویدان جانتے تھے اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ شاعری کی ہے. اب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے چونکہ ہم اس سے جو ہے وہ بے بہرا ہیں، لیکن یقینی طور پہ جب وہ شاعری کرتے تھے تو ان کو خود دلچسپی تھی اور جن لوگوں جو سنتے تھے وہ بھی اس کو پا جاتے تھے، تبھی تو وہ ہوتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں ایک اس وقت ایک پلورالٹی جو تھی، یعنی کہ انٹلیکچوئل جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں، میرے خیال سے پولیٹیکلی اٹ وازنٹ دیٹ کیوٹک اسپیشلی بیدل. لیکن یہ کہ بعد کے شعراء کا جو ہے وہ نہیں، اس وقت تک یہ بھی تھا نا کہ فارسی کا رواج تھا. بعد میں تو انگریزوں نے باقاعدہ فارسی کو ختم کرنے کی پوری سازش کی. 1857 کے بعد کا ہے نا، ہم تو بھی 1857 سے 100 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. ہاں، اس وقت تک تو تھی نا. تو یہ کہ جو لوگ کے فارسی ادب کو پڑھ رہے تھے ان کے آگے تو بڑے بڑے شعراء اور فلسفی موجود تھی، لیکن جو بعد میں صورتحال پیدا ہوئی کہ جب اس کو نکال کے فارسی کو ختم کر کے مختلف زبانیں اور رسم الخط میں ڈیوائڈ کیا گیا سب کانٹیننٹ کو، تب یہ کیوٹک. لیکن ایک اور جو آپ لوگوں سے میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈالے، وہ ان کا یہ کہنا کہ شعر خوب مانے ندارت. تو وہ خود بھی اس بات پر یقین کرتے تھے کہ متن اور معنی میں بہت فاصلہ ہے. وہ معنی کی سپریمیسی پہ یقین رکھتے ہیں کہ معنی جو ہے وہ بڑی چیز ہے، یعنی وہ شعوری طور پہ بھی اس بات سے، اس پہ میرے خیال ہے افضال صاحب کچھ نہیں، یہ تو یہ بھی لکھا ہے نا کہ حرفے میں گفتہ معنی رہا کیا دارت یا اس طرح کا کچھ نہیں یاد نہیں آ رہا. تو خاموشی پر تو بہت کچھ ہے اور بیدل کا ایک پورا فلسفہ ہے، اور جو خاموشی سے جو چیزیں ادا ہوتی، معنی کی ایک حد ہے، اس سے آگے معنی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، لفظ نہیں کر سکتے، لفظ و معنی دونوں بیکار ہو جاتے ہیں.
वो सब खामोशी है आपके लिए, चीज़ों को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और एक चीज जो मैं बस उस पर करके खत्म करता हूँ कि ये जो बात हुई उस जमाने की, तो उस जमाने की एक और बड़ी पिक्यूलियरिटी थी कि ईरान से इतने शोरा जो आए और उन्होंने यहाँ पे आके फारसी शायरी की। आप देखिए कि अकबर ने जो है ये मलिक शुरा का ओहदा जो है वो इंस्टीट्यूट किया, यानी कि अकबर ने शुरू किया और वो आखिर तक जो है वो शाहजहां तक जो चला, औरंगजेब ने उसको एबॉलिश कर दिया। अकबर के 7 मलिक शुरा थे, उसमें से 6 ईरानी थे, सिर्फ एक फैजी जो था वो यहाँ का था। इसके बाद अकबर के बाद जो आए वो सारे के सारे ईरानी थे। एक बहुत मशहूर शायर है सलीम तेहरानी, उनका एक शेर है कि नीस दर ईरान जमीन सामाने तहसील कमाल, कि सरजमीन ईरान पे तहसील कमाल की सामान नहीं है। नीस दर ईरान जमीन सामाने तहसील कमाल ता नयामत सूये हिंदुस्तान हिना रंगीन नशुद, कि जब तक जो है वो हिंदुस्तान नहीं आती हिना रंगीन नहीं होती। तो उस जमाने का जो बड़े सगीर था, यकीनी तौर पे वो सारे के सारे टैलेंट को भी अट्रैक्ट कर रहा था। तो एक यकीन तो मटेरियल कंडीशंस भी बहुत बेहतर थी। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की मटेरियल कंडीशंस भी बहुत बेहतर थी उस जमाने में। बेदिल को 2 रुपए माहाना वजीफा दिया जाता था, जबकि एक मजदूर की जो कीमत थी, जो बहुत माहिर मजदूर होता था, वो भी यौमिया जो है वो 5 आने लेता था। और इसके अलावा बेदिल और भी उनके पास जराए थे, तो और लाखों रुपए के उनको वो वजीफे ऑफर हुआ करते थे, और उनकी बहुत फराग दिल थे और बहुत ही जेनरस भी थे। तो बाज दफा तो लौटा देते थे, अब खासतौर पे उमरा के या वज़रा के, और बाज दफा अपने दोस्तों में ही वो बांट दिया करते थे, या जो गरीब गुरबा होते थे उनके हल्के के अंदर उनकी मदद कर दिया करते थे। असल में दरबार से सरपरस्ती थी, लेकिन ये एक करंट और चल गया था उस वक्त। तुगलक के बाद जब बहमनी सल्तनत खत्म हुई तो दक्कन में उर्दू की पैदाइश शुरू हुई और दक्कनी जबान में शायरी शुरू हुई, और ये फिर उर्दू ने कदम जमाना शुरू किया, और जिसके फिर बाद में आपने असरात देखे कि वहां से शुरू होकर कुली कुतुब शाह से दिल्ली लखनऊ यहाँ आई, और यहाँ के नवाबीन ने जब इनकी, और दक्कन में भी जाहिर है कि वो दोनों शाह आदिल शाह सानी और कुतुब, ये जो अब्दुल्ला कुतुब शाह, ये खुद शायर थे। जो आप ये देखिए ना, जो ज़हूरी जो शायर है, जिसको गालिब अल्टीमेट शायर समझते हैं कि साहब कि उनसे बड़ा तो कोई शायर नहीं, ज़हूरी सारी जिंदगी दिल्ली नहीं आए, वो बीजापुर में जो है वो बीजापुर की सल्तनत से वाबस्ता। तो आप ये सोचिए कि एक आदमी जो ईरान से चला, वो ईरान से चल के दिल्ली में नहीं वेट कर रहा, वो नीचे जाके जो है वो बीजापुर की सल्तनत में जो है वो मुलाजमत कर रहा है, and he's so prosperous and happy that he doesn't want to go to Delhi also. ये हुआ ना फिर कि वो बहमनी सल्तनत के बाद जो 4-5 सल्तनतें दक्कन में उसमें हुई, उसमें बीजापुर और गोलकुंडा, इन दोनों के जो हुक्मरान थे वो खुद भी शायर थे और शायरी और अदब की वो सरपरस्ती भी करते थे। तो फिर वहां से उर्दू ने फ्लोरिश होना शुरू किया, और ये जो सबके हिंदी के जो शोरा थे वो पस पर्दा जाने लगे। बेजात आपसे ये सवाल है कि देखिए आप कह रहे हैं कि काबुल में इट इज वेरी पॉपुलर, हिज पोएट्री इज वेरी पॉपुलर अभी भी। अब तो काबुल में तालिबान है। हाँ, और मगर पोस्ट रेवोल्यूशन ईरान में है बहुत ज्यादा। तो ये कि आई मीन पोस्ट रेवोल्यूशन ईरान और प्री रेवोल्यूशन ईरान में नहीं थी, जबकि मुझे लगता है कि जो मौजूआत है दिस वाज मोर सूटेड टू। नहीं, इट मेक्स सेंस एक्चुअली। व्हाट इज द हाउ डू यू रिकंसाइल अफगानिस्तान का तो मामला चेंज हो गया ना, अफगानिस्तान में तो इतने मसाइल हो गए, वहां तो अलग ही बहस है। जो प्री रेवोल्यूशनरी ईरान था वहां पे बहुत नेशनलिस्टिक फर्वर था कि साहब के फारसी जो है वो सिर्फ ईरानियों की वो है, और बाकी जो दूसरे हैं यानी कि जो मतलब वो तो रूमी तक को नहीं मानते, रूमी की गलतियां बताते हैं कि रूमी जो है वो बल्ख में पैदा हुए, कोनिया में उनका ताल्लुक, तो टेक्निकली तो वो सबके शिराजी से उनका ताल्लुक नहीं है ना, उनके लिए वो कहते हैं कि ये सबके खुरासानी है, जामी को नहीं मानते। तो इस तरह से वो जो फर्वर था, जो प्री इस्लामिक रेवोल्यूशन था, वो ये था कि बस ईरान जमीन सबसे बड़ी चीज है, उसके अलावा और जबान भी उनकी। इनकलाब के बाद ये हुआ कि अभी भी उनका जबान से मुताल्लिक जो है वो तो एटीट्यूड वैसा ही है, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि बेदिल का एक आरफाना रंग जो था, वो जब जो रेवोल्यूशन के बाद जो लोग वहां पे आए, जो खुद एक मजहबी नौयत के लोग थे, तो उनके मिजाज से लग्गा खाता था ये। तो इस वजह से
बेदिल जो है वहां पे रिहेबिलिटेट हो गए, और उसके बाद वहां पे जो काम हुआ है 79 के बाद, वो इतनी तेजी के साथ हुआ है कि उन्होंने हमको बिल्कुल आउटपेस कर दिया है यहाँ पे जो इस तरह से जो काम हुआ। क्योंकि एक दफा जब आ गए, और जैसा कि इस किस्म की गवर्नमेंट्स में होता है कि एक सैंक्शन है कि जो मिसाल के तौर पे खामनाई है, वो भी जो शबे खामनाई की जो है फोर्टनाइटली एक होती है शबे शेर, वहाँ पे लोग जो है वो अशार वगैरह, उसमें बेदिल का कलाम पढ़ा जा रहा है, तो यकीनी तौर पे फिर जो है वो तो उस तरह से जो है वहाँ पे तो वहाँ बहुत काम हो रहा है। Just one small comment कि आई थिंक कि अंग्रेजी में इसको बहुत ज़्यादा तर्जुमा नहीं किया गया है। आई थिंक कि अंग्रेजी में वो वोकैबुलरी है ही नहीं, है ना, वो यही तो बात है, वो बनती नहीं बात हो सावर articulate नहीं हो सकती है, जो कि ये फारसी में हुई और बहुत हद तक उर्दू में Yeah. हुई, बट अंग्रेजी में नहीं हो सकती। लेकिन होना चाहिए वैसे। होना चाहिए, हाँ। I mean, you'll have to retain a lot of Persian words and Urdu words in order to... एनोटेटेड होना चाहिए, लेकिन हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। चलिए बेदिल के ही कलाम के ऊपर हम इसको कंक्लूड करते हैं। आजाद साहब, ये पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट देखी थी मुइन निजामी साहब की फेसबुक पे, तुर्की में बेदिल का उर्स मनाया गया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ क्या बेदिल को पढ़ने की रिवायत या फारसी पढ़ने की रिवायत तुर्की में है। और शानदार प्रोग्राम था, और इसी तरह जैसे स्टेज पे आप बैठे हुए हैं और 50-60 लोग सामने बैठे हुए थे, तकरीब थी। तो उसी मुनासबत से जब मुझे ये पता चला कि बेदिल का प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, तो मैं समझा कि मैं दूसरे उर्स में जा रहा हूँ। एक तो तुर्की में हुआ, दूसरा यहाँ हो रहा है। बहुत शुक्रिया। मेरा एहसास यही है। तो सवाल तो मेरा ये है कि क्या वहाँ पर तुर्की में क्या है ये मेरे रिवायत? ख्याल से वो लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन वो उर्स की वजह से होगा। उर्स का तो एक मजहबी पहलू भी है ना, वो होगा। जबान का तो मुझे नहीं पता कि तुर्कों को वो उस तरह से उर्स नहीं था जैसे दरगाह पे होता है, खानगाह पे होता है। नहीं, वो तो तुर्क ऐसी महफिल थी जैसे यहाँ पर है। नहीं, उसी पोस्ट में उन्होंने निजामी साहब ने लिखा था कि उर्स का मतलब वो नहीं है, बल्कि कोई महफिल या उसकी याद में कुछ बात। तो आपकी बात से मुझे एक बात याद आई कि जब उसका बेदिल का उर्स मनाया जाता था, तो बेदिल की जो दीवान था जो 14 शहर का था, वो उनके बाली, उनके लौहे मजार पे एकदम बाली पे रखा जाता था, और बोलास एक छड़ी थी, एक असा था जो बेदिल अपने पास रखते थे, वो भी उनकी एक उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, तो उसको भी रखा जाता था उनके मजार के साथ। मैं थोड़ा सा इसमें एक इजाफा इनके सवाल के जवाब में बताऊं। गुज़िश्ता साल में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस में थी, जो इकबाल और वो जो उनका तुर्की का जो कौमी शायर है उन पे थी। तो वहाँ एक तुर्की से आए हुए स्कॉलर ने सबक की हिंदी पे पूरा पेपर पढ़ा था, और जिससे मुझे पहली मरतबा खुद मुझे भी पता चला कि सबके हिंदी सिर्फ हिंद में नहीं थी, तुर्की में भी थी। ये जो भी फारसी नहीं, ये तो बहुत, ये तो हमने जो फारसी, जो तुरानी फारसी जो हम कहते हैं, वो तो हमने ली तुर्कों से ना। हाँ, तो वहाँ पे सबकी हिंदी से मुतासिर होने का उसने हवाला भी दिया बेदिल का, तो वो मुतासिर तो है। और इधर की हिंद के जो शोरा जो, और उनके पास से कुछ मखतूतात भी मिले हैं जो हिंद के फारसी शोरा के हैं। एक लड़की हमारे उस पे कर रही थी, क्या नाम है, रिसर्च कर रही थी, और उन्हीं मुख्ततात पे कर रही थी जो सबक की हिंदी के हैं। तो मैंने अंजुमन से उनको भेजे थे उसको कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ये तुर्की और ईरान में ये मैं बहुत ममनून, बहुत मुतशक्किर हूँ आप सबकी आमद का। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।